رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستو، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہاں جتنے چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ اسباب کے ماتحت ہیں. اسباب میں اپنی ذات سے کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت اور تاثیر رکھی ہے. سورج میں اپنی ذات سے کوئی گرمی نہیں ہے، اللہ نے اس کو گرم بنایا ہے. چاند میں اپنی ذات سے کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، خدا نے اسے ٹھنڈا بنایا ہے. پہاڑ میں پتھر میں اپنی ذات سے کوئی سختی نہیں، خدا نے اس کو سخت بنایا ہے. پانی میں اپنی جگہ پر کوئی روانی نہیں ہے، خدا نے اس کو سیال اور بہتا ہوا بنایا ہے. زمین میں اپنی ذات سے میرے دوستو بھائیوں کوئی نرمی نہیں ہے، خدا نے بنا ہی اس کو ایسا ہے. جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی تاثیرات اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پیدا کی ہے. آدمی کو ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو آدمی اس کو استعمال کریں. ایک آدمی بھوک لگتی ہے تو اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کھانا کھائے. پاس کھانا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، بھوکا جان دے دے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو خودکشی کا گناہ لگے گا، سوسائڈ کا. پیاسا آدمی ہے، پانی پاس میں ہے، پیتا نہیں ہے، پیاسا جان دے رہا ہے، اس کو آتم ہتیا کرنے کا گناہ لگے گا. کیونکہ اللہ نے سبب بنائی یہ چیزیں کہ بھوکا کھاویں، پیاسا پیویں، تھکا ہوا رات کو نیند پوری کر کے تھکان دور کریں. یہ دنیا اپنے ظاہر کے اعتبار سے دار الاسباب ہے. ایسے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کی ایک آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہم بچپن میں مکتب میں جب پڑھتے تھے تو مولوی صاحب ہم کو ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھاتے تھے. اس میں ایک بات پڑھاتے تھے ایمان مجمل میں، والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. دنیا میں جتنے انسان آئے مر گئے، مٹی ہو گئے، جلا دیے گئے، راکھ کر دیے گئے، سڑ گئے، گل گئے، پانی میں بہا دیے گئے، کوئی جانور کھا گیا، ہگ لیا، موت لیا اس نے. یہ سب کو خدا وحدہ لا شریک لہ کل آخرت پہ جمع کر دے گا. ہمارا عقیدہ ہے یہ. ہم بھی مریں گے، موت ہم کو بھی آئے گی، اللہ دوبارہ ہم کو بھی زندہ کر دے گا. ہم کے بعد، ہمارے بعد پچھلے لوگ آئیں گے تو ان کو بھی زندہ کر دے گا. وہاں ایک نئی زندگی شروع ہوگی، آخرت کی زندگی. وہ ایسی زندگی ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہر آدمی کے لیے 2 راہیں متعین کر کے رکھی ہے، تیسری راہ کسی کے لیے نہیں ہے. یا تو آدمی اپنی نیکی اور سعادت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ایمان اور نیکی لایا ہے کا جنت. یا تو آدمی اپنے ساتھ ایمان نہیں لایا ہے، نیکی نہیں لایا ہے، تو خدا اپنے قید خانے میں اسے بند کر دے گا، دوزخ میں. 2 راستے ہیں بس. دنیا میں ایک آدمی کسی کاروبار میں ناکام ہو جاوے تو کاروبار بدل دیتا ہے. ایک آدمی نے کپڑے کی دکان کھولی، سال 2-5 سال کے بعد اس کو ریزلٹ اچھا نہیں دکھتا ہے، چینج کر دیتا ہے.
जूते की दुकान खोल लेता है। भाई जूते की दुकान के अंदर कामयाबी नजर नहीं आई, किराने की दुकान खोल देता है, चेंज कर देता है। आखिरत में पहुंचने के बाद कोई आदमी अपना रिजल्ट, अपना नतीजा चेंज नहीं कर सकेगा। जो कामयाब है हमेशा के लिए कामयाब है, जो नाकाम है हमेशा के लिए नाकाम है। और खुदा वहदहू ला शरीक लहू आखिरत में अपने नेक बंदों को, अच्छे बंदों को, भले बंदों को नेमतों से माला माल कर देगा, माला माल कर देगा। आदमी सोच नहीं सकेगा, इतनी नेमतें हक ताला शान उसको अता फरमाएगा, सोच नहीं सकेगा। इतनी बड़ी नेमतें कसरत के साथ भरमार। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वइदा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, जिधर नजर उठेगी उधर नेमतों की बौछार है, नेमतों की भरमार है, कोई चीज की शॉर्टेज नहीं है जन्नत में। हाँ, आदमी फल खाएगा फौरन उसकी जगह दूसरा फल आ जाएगा, रोका भी नहीं जाएगा। खाओ पियो, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ पियो खुशगवारी के साथ, इज्जत के साथ। अल्लाह खिलाएगा पिलाएगा। कैसे खिलाएगा बोलो? इज्जत के साथ। हमारे यहां कोई मेहमान आ जावे ना तो पहले दिन तो उसका अच्छा इकराम हो जाता है, फिर दूसरे दिन जरा उससे उतरता हुआ इकराम होता है, तीसरे दिन और उतर जाता है। मेहमान घर नहीं छोड़ता है तो चौथे दिन फिर कड़ी खिचड़ी आ जाती है। बुला जाती कि नहीं आ जाता, कहा तो रोज रू रहे। जन्नत में ऐसा नहीं होगा। अल्लाह मियां खिलाएगा, इज्जत के साथ खिलाएगा। कोई मिजबान मेहमान को अच्छे से अच्छा खाना खिलावें, लेकिन बेइकरामी के साथ खिलावें, इंसल्ट करते हुए इसको खिलावें, तो मेहमान के गले में वो निवाला नहीं उतरेगा, इसको नहीं उतरेगा। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। उलाइका फी जन्नतिन मुकरमून, ये जन्नतों में बाइज्जत होंगे, इकराम एहतराम, आओ भगत, इनका स्वागत, वेलकम। अल्लाह मियां सलाम कहेगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। हाँ, हदीसों में है अल्लाह मियां सलाम करेगा बंदो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह। खुदा उम्र ऐसी देगा कि वो खत्म नहीं होगी, वहां मौत नहीं आएगी। तंदुरुस्ती ऐसी देगा, बीमारी नहीं आएगी। मालदारी ऐसी देगा, फकीरी नहीं आएगी। इज्जत ऐसी देगा, जिल्लत नहीं आएगी। ये किसके लिए है? कि जिसने दुनिया में अपने आप को ईमान, आमाल सालिहात, नेकी भलाई के रास्ते पर अपने आप को पाबंद किया। फिर इन बंदों के लिए ताला शान हूं क्या करता है? आखिरत में तो देना ही देना है। हाँ, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया बोलो? ये उजलत पसंद है, जल्दबाज है। खुलिकल इंसानु मिन अजल, इसकी फितरत में नकदा नकदी है, कैश है। कि अल्लाह मियां बात बराबर, जन्नत में सूद तो देगा, लेकिन यहां का क्या? कहना यहां भी देंगे। क्या करेंगे? यहां भी देंगे। हाँ, यहां भी अल्लाह इज्जत की, सुकून की, चैन की, राहत की अल्लाह जिंदगी देगा। हाँ, हदीसों में है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों में इस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देगा। दुश्मनों के दिलों में खुदा वहदहू ला शरीक लहू इसका रौब पैदा कर देगा। हाँ, खुदा इसके रिस्क के लिए बरकत के दरवाजों को खोल देगा और खुदा इसकी दुआओं के लिए कबूलियत के दरवाजों को खोल देगा। इसकी दुआ रद्द नहीं होगी, इसके रिस्क में तंगी नहीं होगी। दुश्मन इससे डरेंगे और नेक बंदे इससे मोहब्बत करेंगे। ये दुनिया में है, ये अल्लाह का वादा है कि आदमी, मेरे भाइयों, अपने आप को ईमान के साथ, आमाल के साथ, दीन के साथ, शरीयत सुन्नत चलने पर चलने का अपने आप को पाबंद बनावे। जैसे आखिरत में तो है ही, इससे कोई इनकार नहीं है, वो यकीनी चीज है। लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? कि ये सब चीजें देंगे। हाँ, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत, इज्जत पैदा कर देगा, जो इज्जत कभी खत्म नहीं होगी। आप देखो, बड़े बड़े औलिया उम्मत दुनिया के अंदर आए, है ना,
اپنوں میں غیروں میں سب کے دلوں کے اندر آج ان کی عزت باقی ہے، حالانکہ ان کا زمانہ کسی نے نہیں پایا، دیکھا تک نہیں ہے۔ ایک محبت ہے جو اللہ تعالیٰ صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں باقی رکھتا ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ ملک ہے کہ بادشاہت تھی ان کے پاس؟ بولو، مال ہے کہ نہیں؟ عہدہ ہے کہ نہیں؟ کرسی ہے کہ نہیں؟ ذاتی وجاہت ہے کہ نہیں؟ کیا چیز ہے؟ دینداری ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ اس سے دلوں میں عزت پیدا کرتا ہے۔ ہم لوگ جب دلی میں جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ حضرت نظام الدین کا جو ایریا ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہمایوں بادشاہ کا مقبرہ ہے اور ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جو جائے ہیں ان کو پتا ہے۔ ہمایوں بادشاہ کا مقبرہ ایک دم شاندار عمارت ہے۔ کیسی شاندار عمارت ہے، گورنمنٹ نے اس کو کور کر کے رکھا ہے، اس میں جانے کے پیسے لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھو وہاں کھال کھال کوئی آدمی نہیں، وہاں دنیا بھر کے کبوتر اور ان کی ہگاریں پڑی ہوگی، اور ایک حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے مزار کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف وقت کا بادشاہ سویا ہوا ہے اور ایک طرف وقت کا فقیر سویا ہوا ہے۔ عزت کس کی دلوں میں زندہ ہے؟ کیا بنیاد ہے اس کی؟ سوچو۔ اس کی بنیاد سوائے دین کے کچھ نہیں، کہ آدمی محنت کر کے اپنی زندگی میں پورا دین لاوے۔ ہاں، یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ اپنے محبوب چہیتے بندوں کے دلوں میں دیندار بندوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ راج کرتے ہیں، نام ان کا لیتے ہیں، عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے آخرت میں دے گا، دنیا کے اندر عزت دے گا، راحت دے گا، عافیت دے گا، برکت دے گا، خیر دے گا، بھلائی دے گا، سلامتی دے گا اور امن دے گا، سکھ شانتی آئے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو کوئی آدمی اس کی کلپنا نہیں کر سکتا ہے، انسان کی سوچ سے باہر ہے، کلپنا سے باہر۔ ہمیشہ کی وہ نعمتیں کہ جس نعمتوں میں روزانہ نعمتیں بڑھتی جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی کوالٹی بھی بڑھائے گا اور اس کی کوانٹیٹی بھی بڑھائے گا۔ کیا بڑھائے گا بولو؟ کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں۔ بریانی بہت اچھا کھانا ہے، ایک دن اچھا لگے گا، دوسرا دن اچھا لگے گا، تیسرے دن، چوتھے دن طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بقرعید کے دنوں میں نہیں دیکھتے ہیں، گوشت بنتا ہے ایک دن، دو دن، تین، پھر طبیعت میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی مینو چینج کرو۔ کیا بولتے ہیں گھر میں؟ ٹھیک ہے جتلو گوشت چہرے مکی دو ٹھکانے پر، باقی وہ مینو چینج کرو۔ اکتاہٹ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نعمتیں بدلتا رہے گا اپنے بندوں کے لیے، اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں خدا پاک ہر قسم کی بندے کو راحت اور عافیت دے گا، لیکن شرط ہے میرے بھائیوں کہ آدمی اپنی زندگی میں اللہ کا دین لا۔ یہ دعوت کی جو مبارک محنت ہے نا، اس محنت سے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ محنت کر کے اپنے آپ کو دیندار بنا۔ یہ تبلیغ کی ساری محنت یہ نام کے چلے نہیں ہیں، نام کے 4 مہینے نہیں ہیں، کسی نے 12 15 20 25 چلے لگا، اس کو کوئی ایوارڈ تھوڑا دینا ہے۔ کسی نے 5 25 مرتبہ 4 مہینے لگایا تو اس کا کوئی سال اڑا کر سنمان تھوڑا کرنا ہے۔ ارے بھئی یہ کرنا اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارے اندر کا ایمان، اندر کا یقین، اندر کا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط بن جاوے کہ پوری شریعت پر، پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاؤ۔ ہاں، کرتے رہیں، لگے رہیں، چلتے رہیں، تاکہ ہمارے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے، وہ آوڑت پیدا ہو جائے، اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کے دین پر چلے۔ یہ نہیں کہ موسم کا دین، ماحول کا دین، جیسے رمضان میں ماحول ہوتا ہے، رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ماحول۔ یہ ماحول کا دین ہے۔ مسجد نمازیوں سے بھرپور، فجر میں دیکھو پیک ہے نا، ظہر عصر مغرب عشاء میں دیکھو پیک مسجدیں ہیں، لوگوں کے سر پر دیکھو ٹوپیاں ہیں، بازار کے اندر لڑائی جھگڑوں کا ماحول ایک دم نارمل ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی سے ماتھا کوٹ کرتا ہے، تیسرا آدمی فوراً کہتا ہے بھائی رمضان چالے تھے ذرا سمجھ، رمضان چال مبارک مہینوں چاہوں بدو لگ بیٹھا اس کا میں، تو آدمی رمضان کی شرم پڑتا ہے۔
روزے کی شرم برت. لیکن یہ سب چیزیں کیا ہے بولو؟ یہ ماحول کا دین ہے. ماحول کا دین ہے کہ ماحول میں جیسے اس کا ماحول ختم، نماز کے وہی پرانے نمازی مسجد میں آ جاتے ہیں. ہمارے ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک بورڈ لگا تھا ہمارے شہر میں رمضان کے بعد. اس پر ہیڈنگ لکھا تھا گجراتی میں کہ کھوائی گیا چھے. کیا لکھا تھا اس پر؟ کھوائی گیا چھے. تو میں دھیان سے پڑھنے لگا کیا اس میں لکھا تھا کہ ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی رمضان کے اندر آتے تھے یہ سب گم ہو گئے. جو راستے میں مل جائے بھائی اس کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریو تم لوگ، اور ان کو کہیو مسجد اب بھی کھلی آ جاؤ مسجد کے اندر. میرے بھائیو، آدمی دین پر اندر کی طاقت سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے؟ جیسے گاڑی جو ہوتی ہے نا اندر کی طاقت سے، اسٹیم سے چلتی ہے. باہر سے دھکے نہیں دیے جاتے. باہر سے کوئی دھکا دے گا کتنا دے گا؟ ایک آدمی کو یہاں سے جوناگڑھ جانا ہے، یہاں سے احمد آباد جانا ہے، یہاں سے ویراول جانا ہے، اس کی گاڑی کچھ خراب ہو گئی، کوئی دھکا دیتے ہیں تو تھوڑی دیر دھکا دیتے ہیں. یہاں سے 10-12 قدم کوئی ویراول تو تھوڑا دھکا دے کر لے جاتا ہے. 5-15 قدم دھکا دینے کے بعد اگر وہ نہیں چلتی تو دھکا دینے والے بھی کہتے ہیں بھائی آنا ٹھکانے پاڑی دے کہ مکھیا کوئی جگہ ہے ان کوئی نہ لے تو بنگھر میں بیچی دے نہ بھی لے لے. باہر کی طاقت سے آدمی زیادہ نہیں چل سکتا، اندر کی طاقت سے چلے. تو میرے بھائیوں، ہر آدمی کے لیے مطلوب ہے کہ وہ اپنے طور سے محنت کر کے اپنے ایمان یقین کو اتنا مضبوط کرے کہ اس کے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اللہ کے پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. دین کے سارے شعبے میں، زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کا دین، عبادت کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین، گھروں کا دین، بازار کا دین، سماج کا دین، شادی بیاہ کا دین، موت میت کا دین، سارا دین. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پورا دین سکھا کر گئے. آپ نے خالی نماز پڑھنا نہیں سکھائی، خالی تسبیح پڑھنا نہیں سکھایا، خالی قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، خالی خیرات کرنے کی، صدقہ کرنے کی بات نہیں فرمائی. آپ نے ساری چیزیں بتائی. گھر میں کیسے رہیں گے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، پڑوسی ہے ہمارے، ان پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہوگا، یہ پوری معاشرت حضور نے سکھائی ہے. بازار میں جاتے ہیں نا تو بازار میں کیا ایک ہی لائن کی بزنس کے کئی لوگ ہیں. کبھی یہ بھی کرانہ، یہ بھی کرانہ، یہ بھی کرانہ، یہ بھی برتن، یہ برتن. کمپٹیشن ہوتی ہے व्यापारियों میں. کیا ہوتی بولو؟ کمپٹیشن ہوتی ہیں. ہمیں نہیں منع کیا گیا کہ کیسے رہنا چاہیے. یو آر رزق مقسوم، روزی تو تقسیم شدہ ہے. کوئی ہمارے گراہک کو نہیں کھینچتا ہے، وہ تو فرشتے اس کی روزی اس کی طرف لے جا رہے ہیں. وہ تو ہماری سمجھ پھیر ہو رہی ہے. تم یوں سمجھتے ہیں ہمارو گراہک لے لی تو آنے نہیں، غلط بات ہے. بازاروں کا دین سکھایا گیا ہے، گھروں کا دین سکھایا گیا ہے، مسجدوں کا دین سکھایا گیا ہے. ارے آپ بس میں بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، رکشہ میں بیٹھیں اور ہمارے بغل میں آ کر دوسرا کوئی پیسنجر بیٹھ جاویں، یہ اگلے 2-4 گھنٹے تک، 8 گھنٹے تک ہمارے ساتھ سفر میں رہے گا کہ اس کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے. اس بات کی رہنمائی بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر دی ہے. کہ آپ کا پڑوس میں بیٹھنے والا والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا. لیکن میرے بھائیو، یہ پورا دین مطلوب ہے. ہاں، شروعات کرے گا آدمی محنت کے راستے سے، عبادت کے دین سے. جب آدمی محنت کرے گا نا تو آدمی کے اندر سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. نماز کا دین، تلاوت کا دین، ذکر کا دین، نوافل کا دین، روزوں کا دین، یہ دین آدمی کے اندر عبادت کا دین پہلے زندہ ہوتا ہے. اور اس پر چلتے 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 اللہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس صلاحیت کی وجہ سے آدمی زندگی کے دوسرے شعبوں میں، زندگی کے الگ الگ وبھاگوں کے اندر جو حکم اللہ کی طرف سے مطلوب ہوتا ہے، آدمی علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کرتا ہے. اپنے بارے میں بھی، گھر والوں کے بارے میں بھی. وہ اپنا ماحول بھی بناتا ہے، گھر کا ماحول بھی بناتا ہے، اور وہ اپنی بستی کے اندر محنت کر کے اس کا بھی ماحول بناتا ہے کہ میری سوسائٹی، میرا محلہ، میرا قصبہ، میرا گاؤں،
میرا شہر پورا کا پورا اللہ کے دین پر چلنے والا بن جاؤں. شروع کرتا ہے اپنی ذات سے, پہلے وہ خود پابند بنتا ہے, پھر گھر والوں میں چیز لاتا ہے, پھر اس کی محنت بڑھتے 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 کہاں تک جاتی بولو؟ محلوں کے اندر وہ نماز پڑھے گا, اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز دائیا پیدا ہوگا, میری بیوی پڑھنی چاہیے. یہ کوئی بات ہے میں فجر پڑھنے جاؤں گھر والے سب سوتے رہیں؟ یہ کوئی بات ہے میں قرآن پڑھوں گھر والے کے ہاتھ میں قرآن نہ دکھے؟ یہ کوئی بات ہے میرے ہاتھ میں تسبیح ہے, میری زبان پر اللہ کا ذکر ہے, اور یہ گھر والوں کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں؟ آدمی اندر سے تل ملائے گا, بے چین ہوگا, وہ اپنے محلوں میں حساب لگائے گا, گھر کا محلے کا. بھئی ہمارے پھریے میں ہماری سوسائٹی میں 100 مکان ہیں, ایک مکان کے اندر 2 بالغ مرد مانے تو 200 مرد ہو گئے. اب یہ فجر کی نماز کے اندر 30-40 آدمی نمازی ہوتے ہیں. یار ہمارے محلے کے اندر نمازیوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے. اس وقت سارا محلہ گھروں میں ہے, سارا محلہ کہاں ہے؟ گھروں کے اندر ہے. اس سارے محلے والوں کو فجر میں لانا چاہیے. وہ اس بات سے تل ملائے گا اور اس کا ماحول بنائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے یہ ماحول بنایا تھا. آپ نے صحابہ کے مجمع کو تیار بھی کیا, اور اس مجمع نے محنت کر کے ایسا دین پر چلنے کا ماحول بنایا کہ کوئی بے دین آدمی مدینہ طیبہ کی فضاؤں کے اندر آنے کے بعد وہ کوئی بے دینی کا کام کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. یہ ماحول تھا گھروں میں, عورتوں میں, بچوں میں, بچوں میں. عمر کے زمانے کا واقعہ ہے نا, رات کو گشت کر رہے ہیں, ماں بیٹی سے کیا کہتی ہے؟ دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہتی ہے امیر المؤمنین نے منع کیا ہے. ماں سمجھاتی ہے بیٹی کو, ارے امیر المؤمنین نے منع کیا, امیر المؤمنین سو گئے ہوں گے, ابھی کیا دیکھتے ہوں گے, تو پانی میں دودھ میں پانی ملا دے. نے کہا امیر المؤمنین سوئے ہوں گے, لیکن امیر المؤمنین کا خدا تھوڑا سویا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ایمان اندر سے کب بنا بولو؟ یہ استحدار ایک کمسن بچی میں کیسے بن گیا؟ وہ میرے بھائیوں, اس محنت نے, ایمان کی محنت نے, دین کی محنت نے, عورتوں میں, بچوں میں, جوانوں میں, بوڑھوں میں, اور دنیا کے اندر اس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امن کو عام کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پہلے دنیا کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی تھی. بد امنی تھی, کوئی عزت محفوظ نہیں, کوئی جان محفوظ نہیں, کوئی مال محفوظ نہیں, ہاں کوئی قافلہ تجارت کا محفوظ نہیں, عموماً لٹ مار کا ماحول, خون بہانے کا ماحول. اور یہ چیز ان کے سماجوں میں ایک نارمل چیز سمجھی جاتی تھی. کیا سمجھی جاتی تھی؟ کوئی گناہ کا کام نہیں, ایک نارمل چیز. گناہ کرنے کو فخر سمجھتے, بے حیائی کے کاموں کو آدمی اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتا. عرب تو بہت اچھے عربی بولنے والے اور بڑے اچھے شاعر تھے. ان کا بچے سے بچہ بے دھڑک عربی اشعار بول دیتا. تو ان کے شعرا اپنی برائیوں کو جو انہوں نے کی وہ بے دھڑک اپنے شعر و شاعری کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کرتے. گویا کوئی برائی کی چیز ہے ہی نہیں, بے شرمی کی کوئی کام ہے ہی نہیں, اس کو وہ عزت کی چیز سمجھتے تھے. اس گندے معاشرے میں جہاں میرے بھائیوں ہر چیز میں گندگی ہے, یہاں تک کہ ایک اللہ کو ماننے میں بھی ان کے خیالات گندے تھے کہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کے ساتھ کئیوں کو مانتے تھے. جس خانہ کعبہ کو نبی کریم, جس خانہ کعبہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے جس کی بنیاد ڈالی تھی, وہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ کے ساری توحید کا ستیہ ناش کر دیا تھا. کوئی کھال کھال آدمی کوئی توحید پر, اور وہ بھی اپنے آپ کو بچے بچائے رکھتا تھا, گمنامی میں رکھتا تھا, کوئی اس کو جانے نہیں, کوئی اس کو پہچانے نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی محنت کو, جس کلمے اور کلمے کی محنت کو آپ لے کر آئے, اس محنت نے میرے دوستو بھائیوں پورے ماحول کے اندر کیا کر دی بولو؟ تبدیلی پیدا کر دی, چینجنگ کر دیا. 360 کو ماننے والے ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے. کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرنے والے ستر چھپانے والے بن گئے, خدا کے سامنے سجدہ کرنے والے بن گئے. لوگوں کا چھین کر, مار کر, لوٹ کر کھانے والے کیا بن گئے؟ کہ ماحول یہ بن گیا
کہ خود بھوکا رہنا اور دوسروں کو کھلانا، خود پیاسا رہنا دوسروں کو پلانا. ہم فضائل کے اندر حکایت صحابہ کے اندر ایک قصے سنتے ہیں نا. یہ تو تبلیغ کی محنت سے لوگوں کو ان قصوں میں سچائی نظر آتی ہے. اگر یہ تبلیغ کی محنت نہیں ہوتی نا تو ان قصوں کو سننے کے بعد لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ سب کلپنانک باتیں ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی بھوکا رہے دوسروں کو کھلاوے، خود پیاسا جان دے دے دوسروں کو پلاوے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لوگ ان قصوں کا انکار کر دیتے، ہاں دھڑے سے انکار کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نہ کھاؤں پڑوسی کو کھلاؤں، میں نہ پیوں پڑوسی کو پلاؤں، میں نہ پہنوں پڑوسی کو پہناؤں. ارے یار یہ تو کوئی بات ہے؟ میں بھوکا، میرے گھر کے بھی بچے بھوکے اور میں پڑوسی کا اتنا زیادہ خیال کرنے والا بن جاؤں؟ پردک بنجن، کیا بولتے اس کو؟ پردک بنجن. زمین نے اس جماعت کو دیکھا ہے. یہ تبلیغ کی محنت سے یہ باتیں اب گلے اترتی ہے کیا؟ ہاں اس زمین کے اوپر ایک جماعت ایسی گزری ہے آسمان کی چھت کے نیچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ایسے لوگوں کو انتخاب کیا تھا کہ جنہوں نے پیاسے رہنا پسند کیا ہے نا، پیاسا جان دینا پسند کر لیا. لیکن میرا بھائی پیاسا رہے کہ یہ برداشت انہوں نے نہیں کیا. خود پیاسے جان دے دی اور اپنے سے پہلے دوسرے پیاسے کو پانی کا گلاس پہنچایا. یہ کیسے ہو گیا؟ اور میرے بھائیوں یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دین کی محنت نے، ایمان کی محنت نے پوری چیز تبدیل کر دی. امن شانتی. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں پیشین گوئی کے طور پر بتائی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. آپ نے فرمایا ہیرا دیکھا ہے؟ کہ نہیں. سنا ہے کہ تو دیکھے گا یمن کے ہیرا سے ایک عورت جوان خوبصورت زیورات سے لدی ہوئی چلے گی، حرم مکہ تک پہنچے گی. وہ پورے راستے کے اندر اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت سلامت پائے گی. یہ بات اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جہاں 5 کلومیٹر میں کوئی آدمی کی جان سلامت نہیں. اور کہاں ہیرا، یمن کا ہیرا، اور وہاں سے کہاں مکہ، اس سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ. حضرت عدی فرماتے ہیں کہ جب حضور یہ بات فرما رہے تھے تو میں نے تو حضور کو زبان سے نہیں بلکہ میں نے اپنے دل میں کہا این دیار بنی تی، یمن سے نکلنے والی عورت میرے قبیلہ بنو تے کے ڈاکوؤں سے بچ کر کیسے نکلے گی؟ کیونکہ ان کا پورا قبیلہ ڈاکو تھا اور وہ یمن سے مکہ جاتے اور راستے میں ان کا قبیلہ پڑتا تھا جن کا پیشہ یہی تھا، ڈاکہ مارو پیٹ بھرو، لوٹ مار کرو گھر چلاؤ. حضرت فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا این دیار بنی تی، بنی تی کے ڈاکوؤں سے بچ کر کہاں جائے گی؟ لیکن فرماتے ہیں میں نے وہ دن دیکھ لیا. اور عمر کے زمانے میں اتنا امن عام ہو گیا کہ عزتیں سلامت، مال سلامت، آبرو سلامت، گھر سلامت، علاقے سلامت. اللہ نے اس محنت میں یہ تاثیر رکھی میرے بھائی. ہاں جیسے اس محنت سے زندگیوں میں اعمال وجود میں آئیں گے اور اعمال کی وجود میں آنے کے نتیجے میں ان اعمال پر اللہ کی طرف سے جتنی تاثیرات ہیں، کیا تاثیرات ہیں؟ کہ آدمی نمازی بنے گا، فحشہ منکر سے بچے گا، روزدار بنے گا، تقوی پر آ جائے گا، زکات دینے والا بنے گا کہ یہ آدمی دل سے بخیلی نکل جائے گی، سخی بنے گا، حج کرے گا، یہ اطاعت پر آئے گا. کہ ان اعمال جب امت میں محنت کے راستے سے زندہ ہوں گے تو یہ اعمال کی تاثیرات بھی کیا ہوگی؟ بولو، زندہ ہوگی. ان اعمال کی تاثیرات زندہ ہوگی. ہاں اس محنت میں آج بھی وہ اثر ہیں. اور میرے بھائیوں اس ایمان اور دین کی محنت میں آج بھی وہ اثر ہے جو آج سے 1400-1500 سال پہلے تھے. صدیاں بیت گئی، چیزوں کی تاثیر ختم نہیں ہوئی. آپ دیکھتے ہیں گڑ شکر میٹھا ہے، کوئی آج کا میٹھا ہے، ہمیشہ کے صدیوں سے میٹھا ہے. کیا آج ٹیکنالوجی کے زمانے کا میٹھا ہے؟ صدیوں سے ہے. مرچ تیکھا ہے، صدیوں سے ہے. لیمبو املی کھٹا ہے، صدیوں سے ہے. نمک کھارا ہے، صدیوں سے ہے. لوہا سخت ہے، صدیوں سے ہے. یہ آج کی بات ہے؟ کیا دنیا میں
ان صدیوں میں، ان ہزاروں سال میں کتنی اوتل پاتل ہو گئی. ارے دیکھو کتنے بڑے دنیا کے اندر حادثات پیش آ گئے، کتنے بڑے بڑے انقلابات آ گئے. ان چیزوں کی تاثیر ختم نہیں ہوئی. خدا کی قسم اللہ کے نبی کی محنت کا اثر آج بھی ختم نہیں ہوا ہے. اس محنت کو میں آپ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی سوسائٹی میں اور اپنے علاقوں کے اندر زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے گا جو دن صحابہ نے دیکھے تھے. وہ برکتیں ہم آپ محسوس کریں گے جو صحابہ نے محسوس کی تھی. اللہ کی رحمتوں کو نظر سے اترتے میں آپ دیکھیں گے جو صحابہ نے آنکھوں سے دیکھی تھی. خدا کی غیبی مددوں کو میں آپ دیکھیں گے جو صحابہ نے دیکھی تھی. شرط یہ ہے ہم آپ اس کو کریں. ہاں، یہ اللہ کے دین کی محنت کوئی تبلیغ والوں کی محنت ہے؟ ارے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے سب کا کام ہے. جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے بولو سب کا کام ہے. کیوں؟ حضور سب کے نبی ہے نا. تو جو محنت نبی کی ہے وہ سب کی محنت ہے. جو فکر نبی کی ہے سب کی فکر ہو. جو درد حضور کے سینے میں ہے سب کے سینے میں ہو. جو کوڑن حضور کے سینے میں ہے وہ ہمارے سینے میں ہو. بھئی یہ کوئی تبلیغ والوں کے ماتھے پر تھوڑا لکھ دیا ہے کہ وہی اس کی فکر کریں. ارے سارے مسلمانوں کا کام ہے، سارے محلے والوں کا کام ہے، سارے گاؤں والوں کا کام ہے کہ محنت کر کے اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر قصبوں میں 100% اللہ کے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ زندہ کریں. یہ سب کا کام ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر محلے کے اندر خدا نہ کرے کسی مکان کے اندر آگ لگ جاویں تو کون فکر کرتا ہے؟ تبلیغ والے. بولو سارا محلہ دوڑتا ہے، کوئی گھر میں نہیں بیٹھا رہتا ہے نا. 100 مکان ہیں، 5 نمبر کے مکان میں آگ لگی، 95 نمبر کے مکان والا یہ نہیں سوچتا ہے ابھی تو بہت دیر ہے، 5 نمبر ہے، 95 کہاں ہوا ہے. اگر وہ یہ سمجھ کے بیٹھا رہے گا تو یہ آگ کسی کی شرم رکھتی ہے؟ چلے گی. اس کے گھر کا بھی نمبر آ جائے گا. سارا محلہ مل جل کر فکر کرتا ہے. ہر ایک آدمی اپنے بس میں جو ہے آگ بجھانے کی فکر میں، دوڑ میں، اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے. محلے میں گٹر کی لائن ہے، کوئی گٹر کا ڈھکن ٹوٹ جاوے اور گٹر لیک ہو اور اس کا گندا ناپاک پانی سڑک پر محلے میں چلنے لگے تو بولو سارا محلہ مل کر فکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ارے بولو بھائیوں، سب مل کر فکر کرتے ہیں. بھائی ایک سب کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ناپاک ہو رہے ہیں، پورے محلے میں گندی باس آ رہی ہے، بھائی اس کا علاج کرو. پنچایت نگر پالیکا کا پانی ہر گھر میں آتا ہے، ایک وقت نہیں آیا، 2 وقت نہیں آیا، تیسرا وقت نہیں آیا تو سارا محلہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. بھائی کیا بات ہے پانی نہیں آ رہا ہے؟ تبلیغ والے فکر کرتے ہیں. ارے مجھے سمجھاؤ، کیا تبلیغ والے فکر کرتے؟ کون کرتا ہے؟ سارا محلہ مل کر فکر کرتا ہے. بھائی فون کرو، پنچایت کو فون کرو، نگر پالیکا کے ممبر کو فون کرو یا اس کے پریزیڈنٹ کو فون کرو. فون کرو بھائی کیا بات ہے، 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم پانی نہیں آ رہا ہے. لائٹ چلی جاتی ہے نا، پورا محلہ فکر کرتا ہے. بھائی ادھر لائٹ ہے، ادھر لائٹ ہے، اپنے محلے میں نہیں ہے. ذرا جی بی میں فون کرو لائٹ کے لیے، کیا مسئلہ ہے، ان کی گاڑی آ کے ذرا دیکھ لے کہاں فولڈ ہوا ہے. جیسے یہ سب چیزیں کے بارے میں ہماری ساموہک فکر ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں کیسی فکر ہوتی بولو؟ اجتماعی. پورا محلہ مل کر فکر کرتا ہے، پورا گاؤں مل کر فکر کرتا ہے. ایسے ہی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محلے میں جتنے گھر ہیں ان گھروں میں جتنے بالغ مرد ہیں، جتنی بالغ بہنیں ہیں، یہ 100% دیندار بن جاویں اور ان کی شروعات دین کی نماز کے راستے سے ہو جاویں. اس کی فکر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. یہ بھی ساموہک طور پر ہونی چاہیے. ہاں، اس فکر کا نام کیا ہے بولو؟ مسجد جماعت کا مشورہ ہے. مسجد جماعت کا جو مشورہ ہے نا، کہ اس مشورے میں کیوں کیا کہا ہے؟ بھائی سب مل کر فکر کرو. اس بات کی فکر کرنا ہے کہ بھائی دیکھو یہاں ہمارے 15% ہیں، 20% ہیں، 25% ہیں، 30% نمازی ہیں. نمازیوں کی تعداد گھٹی ہوئی ہے، کم ہے. ہماری مسجد جمعہ کے دن بھر جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھو ساری مسجدیں جمعہ کے دن میں آپ کی پوری دنیا میں بھر جاتی ہیں. لیکن جیسے جمعہ کے دن کی اثر آتی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھو نمازیوں کی تعداد گڑ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن مسجد کے مؤذن صاحب ہوتے ہیں نا شہروں میں،
वो तो बेचारे सुबह से लग जाते हैं, सैन साफ करते हैं, चटाइयां बिछाते हैं। 2 माले की मंजिल है, मस्जिद है, दूसरा माले पर करते हैं झाड़ू पोता, फिर सब बिछाते हैं, तीसरे माले पर भी झाड़ू पोता सब बिछाते हैं। मस्जिद का कोई कोना खाली नहीं रखते कि जहां वो सब चटाई का टुकड़ा नई पुरानी लाकर बिछा न देते हो। और जैसे ही मेरे अजीजों मेरे भाइयों जुमा के दिन जुमा की नमाज खत्म हो जाती है, इसके साथ मौलवी साहब क्या करते हैं बोलो, लपेटना शुरू करते हैं। सैन की, दूसरे माले की, तीसरे माले की, खूणे खाचरे में जहां सफाई के वो चटाई के टुकड़े हैं सबको लपेट लपेट कर कहां रख देते हैं बोलो, कहां रख देते हैं, कमरे में लाकर रख देते हैं। क्यों? इनको यकीन है ये जितने जुमा में आए ने इतने असर में नहीं आने, और यहां तक नहीं, यहां तक इनको यकीन होता है ये जुमा के नमाजी आए। आपको सोचो सही मेरे भाइयों, क्या इन मुसलमानों को ये पता नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना इस्लाम के अंदर फर्ज है? इनको पता नहीं, फर्ज मालूम है, लेकिन क्या बात है, बात यह है सुस्ती और गफलत, लापरवाही। और मेरे भाइयों लापरवाही है। हाँ, इसके लिए हम आप फिक्र करने वाले बने। हमारा किसी मुसलमान के पास जाना, घर घर जाकर इसको समझाना, हमारा काम क्या है बोलो, समझाना है, डंडा लेकर चलना तो नहीं। तो अल्लाह ने भी निजाम नहीं बनाया कि जो नमाज छोड़े इसके लिए फरिश्तों की कोई जमात टीम आसमान से भेज दें कि चलो निकलो नमाज पूरी हो गई, और फरिश्ते की पूरी टीम डंडे लेकर आ जाए मोहल्ले में, और घर घर में घुसकर जितनों ने नमाज नहीं पढ़ी है दे मार दे मार दे मार। अगर चालू कर दे ऐसा तो बोलो मोहल्ले में कोई बेनमाजी रहेगा? लेकिन ऐसी नमाज से क्या फायदा जो डंडे के मार से पड़ी जावे? अल्लाह ने ऐसी सिस्टम नहीं बनाई। वो चाहता तो ऐसा कर सकता था। बनु इसराइल के अंदर ये बात थी कि अगर दिन में कोई आदमी गुनाह करता तो रात को फरिश्ते इसके घर के दरवाजे पर लिख देते कि इस शख्स ने दिन के अंदर इतनी इतनी गुलाटे खिलाई है, दारू पिया है, बदमाशी की है, जुल्म किया है, जिना किया है, जुगार खेला है, ये सब इसके घर के दरवाजे पर रात को फरिश्ते लिखकर चले जाते। सुबह लोग उठते देखते हैं, अच्छा कल इसने इतने सारी बुराइयां की है, अब इसकी एडवर्टाइज हो जाती। फजेता, फजेती नहीं, क्या होता बोलो, फजेता इसके नाम का हो जाता गांव इलाके में। अल्लाह ने इस उम्मत पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे भाइयों नबूवत के सदक़े में अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया। हमारे गुनाहों को अल्लाह ने छुपाया। इसलिए हमारे यहाँ क्या है कि भाई समझाना है। इतना समझाएंगे कि बार बार जाओ, बार बार जाओ, बार बार समझाओ। कैसे समझाओ? मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ, हिकमत से समझाओ। क्यों समझाओ? अरे भाई इसको समझाने में मैं आप जितना वक्त देंगे ये सारा वक्त क्या हो जाएगा, ये अल्लाह के दिन की मेहनत में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बोलो? अल्लाह के दिन की मेहनत के लिए लिखा जाएगा। क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया, ए अली, अल्लाह तेरी वजह से किसी को हिदायत दे दे, तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। लाल कलर का ऊंट, वो उस जमाने के अंदर इसकी कीमत आज के जमाने के एतबार से 35 लाख रुपया होती थी। एक ऊंट की कीमत लाल कलर का। ऐसे कई ऊंट तुझे मिल जावे अली, तेरे 2 बोल से अल्लाह किसी को हिदायत दे। हमारे 2 बोल से कोई नमाजी बन जाओ, है कि नहीं? एक आदमी को मेहनत की मोहल्ले में चल फिर कर और उसको नमाजी बना दे। वो नमाजी बन गया, इसने अपनी बीवी की फिक्र की, बीवी नमाजी बन गई। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर फिक्र की, बच्चे नमाजी बन गए, है ना, माँ बाप नमाजी बन गए, अब पूरा घराना नमाजी बन गया। और मेरे भाइयों, मेरी आपकी नमाज कैसी है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कबूल है कि नहीं कबूल ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हमने अपने मोहल्लों में चलत फिरत करके लोगों को नमाजी बनाना शुरू कर दिया, और हमारी मेहनत के नतीजे में अल्लाह ने जिन जिन लोगों को नमाज की तौफीक दे दी और वो पाबंद बन गए, तो अल्लाह इनकी मकबूल नमाजों का सवाब हमको देगा। कैसी देगा बोलो? मकबूल नमाजों का अजर सवाब हमको देगा। हमारी क्या लगी? थोड़ी सी मेहनत। हमारी क्या लगी बोलो? थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, मोहल्ले में कोई आदमी दारू का धंधा चालू करे और मेरे भाइयों तो सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाते उसके घर, ए भाई घर खाली कर, અહીંયા ના જોઈએ તું,
नहीं तो धंधो बंद कर। कोई वेश्या का अड्डा चालू करे तो बोलो, हजारों औरतें लाकर ग्राहक वहां लेकर आए मोहल्ले में, क्या होगा? आप सब क्या करेंगे? देखेंगे तमाशा? अरे बोलो। ओ मेरे भाइयों, जीना से ज्यादा बदतर, शराब पीने से ज्यादा बदतर, बहुत बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ देना है। हाँ, हम जीना करने को गुनाह समझते हैं, शराब को गुनाह समझते हैं, जुआर को बड़ा गुनाह समझते हैं, बेशक ये बड़ा गुनाह है, लेकिन इन बड़े गुनाहों की फहरिस्त में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई मुसलमान नमाज छोड़ दे। अब हम सब अंदाजा लगावें अपने मोहल्ले के अंदर कितने लोग नमाज पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते हैं। हम सबको इसका अंदाजा मालूम है। तो बोलो, सबको नमाजी बनाने की मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे बोलो रे। इसके लिए हम कहते हैं रोजाना कम से कम 2.5 घंटे दो। और मेरे भाइयों, 2.5 घंटे कम से कम दो। लोगों के पास उनकी फुर्सत के वक्त में पहुंचकर, इनके पास घरों में बैठकर, इनके सामने मेरे भाइयों दीन की बात करके इनको तरगीब दो। हमारा काम क्या है? बोलो, समझाना, तरगीब देना। अच्छा, आप ये कहें वली साहब, वहां तो बहुत समझाओ, बहुत समझाओ। भाई समझाओ, समझाते रहो। कोई कड़ी हिदायत की हो। कुरान में अल्लाह कहता है फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आप समझाते रहो, समझाना ईमान वाले को नफा देता है। एक आदमी को एक बैठक में, इसके घर में बैठकर आपने 10 बातें कही। कितनी बातें कही? बोलो, 10 बातें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी पहले धड़ाके में 10 बातें मेरी आपकी एक्सेप्ट कर लें। ये कोई जरूरी नहीं। वो 10 में से एक लेगा, पहली मुलाकात में एक, फिर आप 15-20 दिन के बाद फिर मिलने गए, दूसरी मुलाकात में 2, तीसरी मुलाकात में 3। आहिस्ता 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 क्या करेगा? बोलो, वो अपने आप को गुनाहों से हटाता जाएगा, हटाता जाएगा, हटाता जाएगा, बुराइयां दूर होती जाएगी और आदमी अच्छा भला बंदा बन जाएगा। और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक बहुत जबरदस्त नेकी बन जाएगा। हाँ, और मेरे भाइयों, मुसलमानों में इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। मोहल्ले में किसी के घर का चूल्हा न जले, हम सब टेंशन में आ जाते हैं। भाई, इसकी तो हालत पतली हो गई है, इसके घर में फाके चल रहे हैं। ओ भाई, वो तो बहुत बीमार हैं, इसके पास बेचारे के लिए दवाई के पैसे नहीं है। ओ भाई, इसके घर में तो इसके बीवी बच्चों के पास पूरते कपड़े भी नहीं है। अच्छा, तो हम सब 5-25 आदमी जमा हो जाते हैं। भाई क्या करेंगे? चलो एक काम करो, तुम थोड़े निकालो, तुम थोड़े निकालो, तुम थोड़े निकालो, तुम थोड़े निकालो। बोलो, करते कि नहीं करते हो? अरे भाइयों, करते कि नहीं करते? हमसे किसी की माली खराब हालत देखी नहीं जाती। हम पेट भर के खावें, हमारे मोहल्ले में 2-4 घरों के अंदर चूल्हा न जले, हमारे 2-4 घरों के अंदर फाके पर फाके रहे। और मेरे भाइयों, हम ये कंडीशन देखने पर राजी नहीं हैं। हमारी ईमानी गैरत हमें इसकी इजाजत नहीं देती है। हाँ, अल्लाह ने हमको नवाजा है, तो ये 5-15 मिलकर इसके घर में माशाल्लाह 12 महीने का अनाज भर देते हैं, कपड़े दे देते हैं, दवाई के लिए उसको उठाकर ले जाकर अच्छी हॉस्पिटल से इसका इलाज करवाते हैं। भाई તમે ચિંતા ના કરજો, બધા પૈસા અમારા, બધો ખર્ચો અમારો, તમે સેબ બી ચિંતા ના કરો, આપણે મોંઘામાં મોંઘો इलाज હશે ને સારામાં સારા ડોક્ટર જો કરાય, તમે चिंता ना करो। इसको आश्वासन देते हैं, तसल्ली देते हैं। और मेरे भाइयों, ये सारी तकलीफें जो है ना मुसलमानों की, ये कैसी जानते हो? ये वक्ती है। एक आदमी को दोपहर का खाना खिला दिया, क्या शाम को भूख नहीं लगेगी? बोलो, शाम को खिला दिया, सुबह भूख नहीं लगेगी? अंदाजा करो। एक आदमी को आपने सर्दी का कपड़ा दे दिया, सर्दी में इसने इस्तेमाल कर दिया, अब गर्मी में क्या इसको दूसरे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये वक्ती जरूरतें हैं। बेशक ये अपनी जगह पर बहुत बड़े अज्र और सवाब का काम है, बहुत बड़ी खैर और भलाई है, लेकिन ओ मेरे अजीज, ओ मेरे भाइयों, मुसलमानों की जितनी कंडीशन खराब है ने, इस खराब होने में सबसे बड़ा कारण जो इसका है वो इसकी बेदीनी है। क्या है? बोलो, उसकी बेदीनी है। अल्लाह के घर से इसका टूटा हुआ ताल्लुक है, इसका नाता अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका ताल्लुक टूटा हुआ है। इसके नतीजे में इसकी हालत पतली हो रही है। क्या करना है? तो इसको हमेशा के लिए इसकी हालत सुधारनी है,
کہ اس کو تعلق اس کا مسجد سے جوڑ دو، یہ 5 وقت مسجد کے اندر آنے والا بن جائے۔ اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر، اس کے گھر میں فضائل کی کتاب کی تعلیم، اس کے گھر میں دین کا ماحول، اس کے گھر سے بے دینی کی چیزیں دور ہو جائیں۔ بھائی اس کے لیے ہماری مسجد اور جماعت اس کے لیے مشورہ، اور اسی کے لیے روزانہ اپنے محلے میں چل پھر کر کیا کرنا؟ بولو، محنت کرنا۔ بولو یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے، اپنے محلے میں محنت کرنا ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہتے تم یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا کر دوسری سوسائٹی میں کام کرو، وہاں کے مسلمانوں کی فکر کرو، یہاں سے 8 کلومیٹر دور جا کر کسی گاؤں میں جا کر وہاں، ارے بھائی جہاں تم رہتے ہو ہے نا، جہاں تمہارا بسیرا، تمہارے پڑوسی ہیں، کس محلے میں ہے، اسی کے بارے میں تم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذرا دین کے اعتبار سے فکر کرو۔ یہ بندے دیندار بن جاویں، نمازی بن جاویں، نیک بن جاویں، اچھے بھلے بن جاویں، اس کی فکر، محنت، اس کے لیے چلنا پھرنا تھکنا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس قدم قدم پر اللہ نیکی دے گا۔ ہمارے جتنا میرے بھائیوں وقت لگے گا، یہ ساری اللہ کی یہاں قربانی لکھی جائے گی۔ ایک آدمی کی دکان 10 بجے کھلتی ہے، کتنے بجے کھلتی ہے بولو؟ 10 بجے۔ وہ اپنے دھندے پر 10 بجے جاتا ہے، لیکن اس 1.5 گھنٹہ دینے میں اس کے 10:30 لگ جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ مارکیٹ میں دکان دیر سے کھلتی ہے۔ یہ وقت کی بربادی نہیں ہے، وقت کا ضائع کرنا نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کی یہاں قربانی ہے۔ یہ اللہ کی یہاں کیا بولو؟ قربانی ہے۔ یہ قربانی پر حق تعالی شانہ دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرے گا، جس کی شروعات اللہ ہماری ذات سے، ہمارے گھر سے، ہمارے محلے سے اور ہمارے گاؤں سے کرے گا۔ کیونکہ اللہ کی سنت ہے، قربانی کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ میں آپ ساری دنیا کی باتیں کرتے رہے ہے نا، ہم چاہے کتنا ہی افسوس کرتے رہیں اور بیٹھے بیٹھے محلے کے لوگوں کی بے دینی پر تبصرے کرتے رہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ ہوگا محنت سے ہوگا۔ ایک آدمی بیٹھ کر کیا کریں ہے نا، پیسوں کا، دھندے کا تبصرہ کریں، 2 کروڑ کی بات، 5 کروڑ کی بات، 500 کروڑ کی بات ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نورے لوگ بیٹھے رہتے ہیں پان کے گلے پر، چائے کی لاریوں پر، اور ان کے بعد کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ کروڑوں میں، 100 کروڑ، 200 کروڑ، 500 کروڑ۔ 1.5-2 گھنٹہ ان کروڑوں کا تبصرہ کر کے آتے ہیں، لیکن قصے تو خالی جو ہوتے ہیں۔ قصے کیا ہوتے بولو؟ خالی جو ہوتے ہیں۔ اور اتنی دیر کوئی مزدور کام کر لیتا ہے نا، اس کا سامان اٹھا کے بھائی کتنے میں؟ کبھی 50 روپیہ لوں گا، نہیں بھائی تھوڑا کم سی کرو، چلو 40 دے دینا۔ اس نے اٹھا کے وہاں سامان رکھ دیا۔ کوئی لاری والا، ٹیمپی والا ہے نا، کوئی وردی لے لیتا ہے، 1.5-2 گھنٹے کے اندر وہ 200-500 کما کر آتا ہے۔ اس نے باتیں نہیں، اس نے کیا کیا ہے بولو؟ کام کیا ہے۔ کام کا اس کو کیا ہے؟ وہ شام کو گھر جائے گا، اس کی جیب کے اندر 500,000 ہوں گے، اور یہ دین پر باتیں کر کے اوٹلے گھس کر گھر پر جائیں گے، جیب خالی ہوں گے۔ ہمارا کام میرے بھائیوں باتوں سے نہیں ہوگا، کام سے ہوگا، کہ اپنے محلوں میں ہم چلے پھریں۔ لوگ افسوس کرتے ہیں، یار ہمارا محلہ میں ہم چنے پلا۔ ارے بھائی کیا کرنے، سب مسلمان ہیں، چلو پھرو، تم محنت کرو، اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہونے بولو؟ اللہ کے بندے ہیں، کوئی پتھر تو نہیں ہے۔ تم جا کے تم نے محنت کب کی ہے؟ خالی تبصرے کرتے لوگوں کی بے دینی کا، نماز نتی پڑھتا، عام نتی کرتا، تیم نتی کرتا۔ بھائی આ તો વર્ષોથી આવું જ ચાલુ છે۔ આપણે محنت کروانا مکلف ہے۔ اللہ نے ہم کو سوجھ بدھی رکھی ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے بولو؟ بھائی ہماری فجر کی نماز پر ہم بیٹھ کر صبح میں، دوپہر میں، عصر بعد، مغرب بعد، جو جس وقت ملتا ہے اس کے پاس پہنچ کر بیٹھ کر اس کو سمجھانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بولو؟ سمجھانا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی شراب کا اڈا چالو کرنا چاہے گا، آپ نہیں چالو کرنے دیں گے۔ کوئی آدمی وہاں جگار کا اڈا کھولے گا، آپ محلے میں نہیں کھولنے دیں گے، ہے نا؟ تو میرے دوستوں بھائیوں، محلوں کے اندر ایک آدمی دھڑ سے بے نمازی ہے، ان سے مسجد میں نہیں دیکھتا ہے، تو میری آپ کی ایمانی غیرت اس کو برداشت کیسے کرے گی؟ ہم اس کے پاس جائیں گے، بارہا اس کو سمجھائیں گے، بیٹھ کر سمجھائیں گے۔ تو اس کے لیے کم از کم آدمی اپنے دین کے 24 گھنٹوں میں سے 2.5 گھنٹے دیں۔ آپ کہیں 2.5 گھنٹے لائے کہاں سے؟ 2.5 گھنٹے لائے کہاں سے؟ اور میرے بھائیوں، آپ ہیں نا، میں آپ اپنا جتنا وقت کا حصہ آپس کی گپ شپ میں، میری تیری میں ہمارا خرچ ہو جاتا ہے، صبح میں، شام میں، اخبار پڑھنے میں، اور آج کل تو یہ موبائل ہے، اس موبائل کے اندر ٹک ٹک کرنے کے اندر
میرا آپ کا جتنا وقت چلا جاتا ہے نا، آپ اس کا حساب لگاؤ. وقت اللہ کی نعمت ہے، حساب لگاؤ. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے دکان بند کر کے جاؤ، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ جاب چھوڑ کے آ جاؤ، ہم کسی رکشہ والے سے نہیں کہتے کہ رکشہ سائڈ پر کر کے آ جا، کسی ٹیمپی لاری والے سے نہیں کہتے دھندا بند کر کے آ جا. نہیں بھائی، ہم کسی سے نہیں کہتے. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی نیند خراب کر کے یہ کام کرو، کھانا پینا چھوڑ کے نہیں بھائی. جتنا فرصت کا وقت ہے جو میرا تمہارا گپ شپ میں خرچ ہوتا ہے، نہ کرنے کے کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، بھائی وہ فرصت کا وقت اپنے محلے کے ایمان والے بھائیوں کے گھروں میں جا جا کر ان کو سمجھانے میں لگا دو. اس سے کیا ہوگا جانتے ہو؟ اس سے میرے بھائی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آہستہ 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 اللہ آدمی کے دل کو پھیر دے گا. کیا کر دے گا؟ دل پھیر دے گا. اور آدمی کیا بن جائے گا؟ بولو، نیک بن جائے گا، اچھا بن جائے گا، بھلا بن جائے گا. ایک فیملی میں گھر کے وڈیل کا اور جوابدار مانس کا نیک بن جانا، اچھا بھلا بن جانا، اس اکیلے کا اچھا بھلا بننا نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری نسل کا اچھا ہو جانا ہے. کیا ہے بولو؟ قیامت تک کی اس کی پوری نسل کی اچھا ہو جانا ہے. تو پوری نسل اس کی اچھی ہو جائے گی. کیوں؟ وہ اپنی فکر کرتا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرے گا، ہے نا، بیٹیوں کی فکر کرے گا، گھر میں بہویں ہیں، بہوؤں کی فکر کرے گا، ماں باپ ہے، ماں باپ کی فکر کرے گا، بھائی بہن ہے، بھائی سب کو فکر میں لائے گا، پورا گھرانہ. اور وہ اس فکر کو اپنے پیچھے اپنی اولادوں کے اندر منتقل کرے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کیا کرے گا؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ سارا کا سارا اجر و ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ہماری اس جماعت کے کھاتے میں جائے گا کہ جس جماعت نے ماشاءاللہ صبح میں، دوپہر میں، شام کے وقت میں وقت نکال کر اس بھائی کی ملاقات کر کے اس کو سمجھایا ہے. تو طے کرو روزانہ انشاءاللہ اس فکر کے لیے ہم سب مشورے کے اندر بیٹھیں گے انشاءاللہ. بھائی طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. اور اس کے لیے روزانہ کم از کم میرے بھائیوں کیا ہے بولو؟ 2.5 گھنٹے، کم سے کم 2.5 گھنٹے یاد نہیں دیں، اپنے محلے کے لیے دیں. او بھائیو کس کے لیے دیں بولو؟ ہاں، محلے میں دینداری ہوگی نا تو محلے میں امن ہوگا، سکھ شانتی ہوگی. ورنہ جن محلوں میں روز جھگڑے، روز لڑائیاں، روز فتنے، تو آدمی کنٹال جاتا ہے یار کہاں آ کے بس گیا میں. جب دیکھو یہاں تو روزانہ ماتھا گوٹ چلتی رہتی ہے. تو آدمی مکان چھوڑ کر کیا کرے گا بولو؟ دوسرے محلے میں جانے کی فکر سوچے گا. بھائی وہ ککراٹ نو گھر چاہیے تو یار جا رہے رات اینٹری سائیں کہ کوئی جگہ ککراٹ چالتو جو ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں دور ہوگی ہماری محنت کے راستے سے. عزتیں آبرو سلامت رہے گی محنت کے راستے سے. گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، آدمی اپنے کاروبار میں ہوگا، 2-5 دن کے لیے بزنس کے ٹور پر ہوگا، لیکن جب محلے کا ماحول مضبوط ہے نیکی کا، گھر میں جوان بچیاں ہوگی تو بھی آدمی باہر ہو کر مطمئن رہے گا. کیوں؟ اپنے پیچھے اچھا ماحول چھوڑ کے آیا. میرے محلے میں کوئی میلی آنکھ والا نہیں ہے، میری محلے کے جوان لڑکے چھچورے نہیں ہیں. ہاں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک دوسری عزت کرنے والے، اللہ سے خوف کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے لوگ رہتے ہیں. میں 6 دن نہیں 6 مہینے اگر اپنے گھر میں جاؤں نے تو بھی انشاءاللہ میری گھر کی آبرو پر انگلی نہیں اٹھے گی. کوئی میری بچی کی طرف، جوان بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. بھائی یہ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں، سب اس ماحول کو پسند کرتے ہیں. بھائی جب چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اس کے لیے روزانہ اپنے محلوں میں چلو پھرو. کم از کم 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ. ہاں، لوگوں کو بیٹھ کر سمجھاؤ. یہ سمجھانا میرے بھائیوں فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے. یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، بہت بڑی کمائی ہو جاتی ہے ہماری، اور اس سے بڑا سکون ہو جاتا ہے مولا. ہاں، گھر گھر کے اندر میرے بھائیوں زندگیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ پرسکون بن جاتی ہے، اعمال والی بن جاتی ہیں، خیر والی بن جاتی ہیں. اس کے لیے طے کرو روزانہ اپنے محلوں کے اندر انشاءاللہ محنت کریں گے. انشاءاللہ کرو گے محنت. کون کون محنت کرے گا؟ کون کون 2.5 گھنٹے دے گا؟ پکی بات، پکی بات. دیکھو آئندہ سال پھر اجتماع ہوگا، پوچھیں گے آپ سے ہم کارگزاری کے اندر کہ بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ تقریباً 3-4 ہزار کے مجمع نے ہاتھ اٹھایا ہے اور نیتیں کی ہے نا. تو آپ کے اور اللہ کے درمیان کی یہ نیت ہے. ہمارا یہ اجتماع ختم ہو جاوے، کل دعا ہو جاوے، پرسوں سے ہم کو اپنی مسجد اور جماعتوں میں بیٹھنا ہے.
परसों से अपने साथियों के साथ बैठकर मोहल्ले के सारे नमाजियों को, मोहल्ले फजर के सारे नमाजियों को जोड़कर सबको लेकर बैठकर अपने आप अपनी मेहनत के अंदर इनको शरीक करना है। हम भी जुड़ेंगे, लोगों को शरीक करेंगे, करते रहे। फिर आप देखो इंशाअल्लाह, झुपड़पट्टी है, झुपड़पट्टी, तो भी आदमी क्या करेगा बोलो, सुकून से रहेगा। हाँ, झुपड़पट्टी हैं, रोज लाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। क्या है भाई, रोज 50-100 कमाने वाले, लेकिन जिंदगियां पुरसुकून, इज्जत महफूज, आबरू महफूज, दीनदारी का माहौल है। हाँ, घर घर में सुकून है, क्योंकि अल्लाह ने सुकून चैन को पैसों के साथ नहीं जोड़ा है, बल्कि तजुर्बा यह है कि जिसके पास जितने ज्यादा होते हैं उतना बेचैन हो जाता है, उतना बेचैन हो जाता है। और जिसके पास नहीं होते हैं, अब शहरों में देखो लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं। क्या सो जाते बोलो, फुटपाथ पर सो जाते हैं, बिंदास पेपर बिछाया और कुछ कपड़ा जैसा रख दिया, सो गए। अब इनके पास है क्या, कोई लूट लेगा, बिंदास सो जाते हैं। सड़क के दोनों किनारे बसें, ट्रकें, गाड़ियां, टोटी टोटी, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, सो जाते, मीठी नींद सो जाते। तजुर्बा यह है कि पैसों से सुकून नहीं आता जिंदगियों में। हाँ, आप सुकून का सामान खरीदेंगे, है कि नहीं, घर में ठंडक के लिए एसी खरीद लेंगे, सोने के लिए नरम बिस्तर खरीद लेंगे, खाने के लिए उम्दा लजीज खाने खरीद लेंगे, पहनने के लिए उम्दा बेहतरीन पोशाक खरीद लेंगे, लेकिन मेरे भाई ये सुकून नहीं खरीद सकते हैं। ये सुकून जब होता है जब मोहल्लों में, जिंदगियों में अल्लाह का दीन हो, अल्लाह के अहकाम हो, उसके नबी के तरीके हो। हाँ, वरना बंगलों की हार माड़ा है, एक एक बंगला 70-80 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का है। बाहर का आदमी देखकर इसकी क्या है, राल टपके, लेकिन जब मेहनत नहीं होगी, बेदीनी का माहौल होगा, खुदा पाक उन बंगलों में रहने वालों की जिंदगियों में, समझते हो, सुकून को हराम कर देगा, चैन खत्म कर देगा, बेचैनी के शिकार होंगे। नींद आवर गोलियां खाने के बावजूद आदमी नींद से नहीं सोएगा। वजह क्या, बेदीनी है, बेदीनी जिसने सुकून खत्म कर दिया। इसलिए भाई देखो, आप सबसे मुतालबा है, आप सब मेहनत करें, दूसरे भाई लोग हमारे साथ मेहनत में जुड़े, इसका एक माहौल बने। इसके साथ साथ अपने घरों का माहौल बनाना, कि घरों का माहौल कैसे बनेगा, भाई घर वालों की इस्लाह, घर वालों की तरबियत, उनकी नेकी, इनकी भलाई, इनकी दीनदारी आदमी के लिए जरूरी चीज है। हमारे मौलाना मोहम्मद मुर्सा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर आदमी दीनदार है, घर में दीन नहीं है, तो क्या होगा जानते हो, आदमी अपने घर के माहौल के अंदर पराया और अजनबी बन जाएगा। इसका रास्ता क्या है कि घरों के अंदर तालीम के हल्के लगाओ। ये फजाइल की किताब जो जमातों में पढ़ते हैं, मस्जिद में सुनते हैं, ये किताब हर घर में हो, और इन फजाइल आमाल के हिस्से में से इस किताब की तालीम अपने घर वालों को लेकर बैठे, और इनको लेकर बैठकर मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह रसूल की बातें इनको सुनावे। इससे इनकी जिंदगियां बदलेगी। इंसान को अल्लाह ने कैसा बनाया, जानते हो, लालची बनाया। ये लालच है, लालच आप में, मुझ में। जब आदमी अपने फायदे की बात सुनता है ना, तो उसके कदम उसकी तरफ चलते हैं, तबीयत उसकी तरफ लपकती है। जब घरों में तालीम के हलकों में कि भाई एक मरतबा सुबहान अल्लाह बिहम्दी पढ़ोगे 100 नेकियां मिलेगी, 10 मरतबा पढ़ोगे 1000 नेकियां मिलेगी, एक सुबहान अल्लाह पढ़ोगे जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा, एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा, इशराक पढ़ोगे दिन भर की जरूरतें पूरी हो जाएगी, मकबूल हज उम्रे का सवाब लिखा जाएगा, चाश पढ़ोगे तो कहा बदन के एक एक उज्व का अल्लाह की तरफ से सदका अदा हो जाएगा, अल्लाह रोजियों में बरकतों के दहानों को खोल देगा। अब अभी पढ़ेंगे तो जन्नत में महल तैयार हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये चीजें जब पढ़ने पढ़ाने का, सुनने सुनाने का घरों के अंदर माहौल बनेगा, तो अल्लाह ताला तबीयतों को इन आमाल की तरफ आमदा करेगा। हाँ, हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तालीम के हलकों के जरिए से घरों में बेदीनी के आने के सारे सुराग को बंद कर दो। घरों में बेदीनी आती है, इसके सुराग बंद करने हैं, घरों में तालीम के हलके लगाओ। बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह हम सबको माफ फरमावे। आज हमारा हाल क्या है जानते हो मेरे भाइयों, हम सब ने अपने घरों को होटल बना के रखा है, गेस्ट हाउस का कमरा,
माफ करना, दिन भर काम धंधे में होते हैं, दिन भर कहाँ होते बोलो, काम धंधे में होते हैं, रात को आते हैं, खाते फिर बाहर निकल जाते हैं, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे फिर एंट्री होती, फिर सो जाते हैं। आदमी कहीं बंबई जाता है, दिल्ली जाता है ना, किसी गेस्ट हाउस के अंदर रूम भाड़े रखता है, तो क्या करता है, दिन भर अपना काम करता है, रात को आके सो जाता है, होटल में बाहर कहीं खा लेता है, फिर आके सो जाता है। बस हमारा मसला यही है, हम अपने बच्चों को लेकर बैठते नहीं। हम में से हर एक आदमी बैठ सोचे कि वो अपने भी बच्चों को लेकर स्पीकर से कि इनमें अल्लाह का दीन आवे, हम आधा पौना घंटा रोजाना घर में बैठते हैं? बोलो, बैठते हम कभी? हालांकि बुनियादी चीज है, हदीसों में है कि वो आदमी के लिए बहुत बड़ी हलाकत होगी कि जिसके घर के लोग दीन से गाफिल रह गए हैं। क्या रह गए? दीन से गाफिल रह गए। इसलिए मेरे भाइयों, घरों में तालीम के हल्के लगाओ। इसकी बरकत से मेरे भाइयों, घर में आमाल का माहौल, सुन्नतों का माहौल, हुक्मों पर चलने का माहौल जिंदा होगा। हाँ, वरना क्या होता जानते हो, आप माशाल्लाह पहली सब के नमाजी हैं, आप तहज्जुद गुजार हैं, आप मदरसों में लाखों रुपये माशाल्लाह खैरात सदकात करते हैं, लेकिन घर में जब गमी खुशी का मौका आएगा ना, तो क्या होगा जानते हो? क्या होगा? आपकी मेरी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? घर की औरत की चलेगी। हाँ, फिर कहेंगे मल साहब कहें भाई आंसू से बदू, अला बहरा नहीं मानता। क्या कहता आदमी? बहरा नहीं। अरे तुमने घर में लेकर बैठे ही कब? तालीम के हलकों के रास्ते से जब घरों में छोटे बड़ों का, मर्द औरतों का जहन दीनी बन जाता है, तो घरों में गमी खुशी के मौके पर वो हमारा साथ देने वाली बन जाती है, हमारा साथ देने वाली बन जाती है। मैं जम्मू में एक जगह पर जमात में था, पहला दूसरा दिन था, एक हमारा अच्छा साथी था माशाल्लाह, एक अच्छा नमाजी वहां का, तो वहां के एक साथी मुझे ले गए, ये 2-3 दिन से नमाज में नहीं आता। मैंने क्या हुआ भाई, चलो मुलाकात करते हैं। गए इसके घर पर, 2 बार चारपाई पर बैठे थे। अलग सलेग के बाद मैंने पूछा भाई खैर खैरियत से है, क्यों नहीं दिख रहे हैं आप? सब सुन नीचे बैठ गए, ऊपर बैठो पानी देने के लिए यार। अलग सलेग के बाद उसने, उसके दूसरे जो रेबर था उसने मुझे कहा बात यह कि 3-4 दिन पहले इनकी बेटी की शादी थी और यहां इनके बेटे ने खूब डीजे बजाया। क्या बजाया? खूब डीजे बजाया। अब डीजे बजा तो इसमें फिर नाच गाना हुआ, सब हुआ। इस पर ये बहुत नाराज है अपने बेटे से, बाप बेटे में खूब जमकर लड़ाई हुई है। ये 2 दिन से लड़ाई थम नहीं रही है घर में, और पूरे मोहल्ले के लिए तमाशा बना हुआ है ना? खाने के लिए सब आए, डीजे सुनने भी बहुत आए। अब बाप बेटे को छुड़ाने कोई नहीं आ रहा है, बाप बेटे को छुड़ाने कोई नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा उन भाई से कि भाई आपने ऐसा कह रहे कि मल साहब मैंने डीजे बुलाया नहीं था, मैं क्यों बुलाऊंगा? मैं नमाजी आदमी हूं, कुरान पढ़ता हूं, मेरे घर में रोजाना तिलावत होती है। और आप इनसे पूछे मैं कैसे रहता हूं, मेरी यहां इमेज कैसी बनी हुई है। मैंने कहा एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। बोले बोलो। अच्छा, इनका बेटा मैंने बुलाया, वो आया, चड्डा पहनकर आया, बैठ गया मेरे सामने। मैं इसका हाल देखकर समझ गया कि क्यों लड़ाई हो रही। मैंने धीमे से इन भाई से पूछा घर में तालीम करते हो? घर में तालीम करते हो? हाँ। बोले कभी कभी कर लेते हैं। मैंने कभी कभी क्यों? खाना कभी कभी पकता है। बोलो, रोटी कभी कभी पकती है, घर में जरूरतें कभी कभी पूरी होती हैं, वो तो रोज पाबंदी से हो रहा है, तालीम क्यों नहीं? मैंने कहा जी ये आपके घर में बेदीनी इसलिए कि आपने दिन लाने की घर में फिक्र नहीं। आप अपनी औरत को दीनदार बनाते, इसको दीनदार बनाओ। तालीम के हल्के इसलिए हैं कि घरों में औरतों में दीन आवे। हाँ, क्योंकि आमतौर पर घर की दुनिया में बच्चे हमेशा किसका पक्ष लेते हैं जानते हो? किसका? मां का। बच्चे हमेशा किसका पक्ष लेंगे? कोई मामला पेश आया ना तो मां की तरफदारी करेंगे।
ماں پہلے سے اگر ہمارے فیور میں ہے بیوی تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک قصہ ذکر کیا ہے بلعم باعورہ کا. یہ مستجاب الدعوات آدمی تھا بنو اسرائیل کے اندر, مستجاب الدعا آدمی, جو مانگے وہ مل جاؤ. اس کی قوم بے دین تھی. اس کی قوم کیا تھی؟ بے دین. وقت کے پیغمبر نے بہت سمجھایا. جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر وقت کے پیغمبر نے لشکر کے ساتھ قوم پر چڑھائی کر دی. جب لشکر چڑھ پر سر پر آ گیا تو بلعم باعورہ کی قوم بھاگ کر بلعم باعورہ کے پاس آئی کہ یہ پیغمبر لشکر لے کر آیا, مارے گا, کاٹے گا, ختم کر دے گا ہم کو, تو بد دعا کر دے اس کے خلاف. وہ جانتے تھے مستجاب دعا آدمی ہے. بلعم باعورہ نے کہا میں نبی کے خلاف بد دعا کروں؟ دماغ خراب ہے, عقل تمہاری سٹیا گئی ہے, پیغمبر کے خلاف بد دعا کروں میں؟ لوگوں نے سمجھایا, نہیں مانا, ایک کا دو نہیں ہوا. لوگ کہے گا یہ ایسے نہیں مانے گا, اس کی بیوی کے پاس چلو. کس کے پاس چلو؟ اس کی جھورو کے پاس چلو. اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس کی بیوی کے پاس جا کر اس کی بیوی کو سمجھا دیا. اس کی بیوی سمجھ میں آ گیا. وہ آئے بلعم باعورہ کے پاس, بڑے دعا کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ دیکھو اس کی زبان بد دعا کے لیے کھل گئی. سمجھتے ہو اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی, آخرت بھی تباہ ہو گئی. عورتوں کا چلن آپ نہیں دیکھتے ہیں, شادی کر کے گھر میں آتی ہیں, 2 مہینے 3 مہینے رہتی ہے اور تیسرے مہینے اپنے میاں کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں. اتنی ان میں عورت اور صلاحیتیں رکھی ہیں. اگر ان عورتوں پر محنت کر کے ان کا ذہن دینی بنایا جائے گا تعلیم کے حلقوں کے راستے سے, تو انشاءاللہ یہ دین کی محنت میں. اور میرے بھائیوں, گھروں کے اندر دینی چیزیں جتنی گھروں میں غم خوشی کے موقع آئیں گے, ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہوگی؟ وہ ہمیں ساتھ دینے والی ہوگی. کیا ہوگی بولو؟ ساتھ دینے والیاں بنے گی. ہاں, اس سے بزرگوں نے سچ کہا, آدمی اپنے گھر میں دین نہیں لائے گا تو اس کا دین گھر کی چوکھٹ پر ہے. کہاں تک ہے بولو؟ گھر کی چوکھٹ پر ہے. بھائی میں اپنی جگہ سے تہجد گزار ہوں, 4 مہینے ہر سال جاتا ہوں, لیکن میرے گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہے تو میرا دین میرے گھر کی چوکھٹ پر ہے. میں مر جاؤں گا, دین ختم ہو جائے گا, میرے پیچھے کچھ باقی نہیں رہے گا میرے گھر میں. اس لیے میرے بھائیوں دیکھو, ہم تو بیانوں میں, اجتماعات میں, جوڑوں میں شرکت کر کے دین کی باتیں سن لیتے ہیں. عورتوں کو کہاں موقع ملتا ہے بتاؤ؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر ہم میں ہر ایک آدمی فضائل اعمال گھر میں رکھے اور اس کا معمول بناؤ. اپنی غیر موجودگی کے اندر بھی یہ تعلیم کا حلقہ چلتا رہے. چھوٹے بچوں تک کو بٹھاؤ, ہاں بھلے نادان ہیں, نہ سمجھ ہیں, بٹھاؤ. اور میرے دوستو یہ تعلیم کا عمل کرو, پھر آپ دیکھو گے گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی بدلے گی. لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت, اس کی عظمت پیدا ہوگی. اعمال کی طرف طبیعتیں چلے گی. ہاں, اس تعلیم کے حلقوں نے بڑے بڑے ویسٹرن گھرانوں کے رنگوں کو بدلا ہے اور بڑی بڑی فیملیوں کے رنگ کو سنت پر لا دیا ہے. میرے ساتھ برسوں پہلے ایک ساتھی تھے, شانتار کچھ بمبئی کے. میوات میں ہم چلے میں چل رہے تھے. ذرا 2-3 دن کے بعد بچے مجھ سے کھل گئے, بے تکلف سے ہو گئے, تو مجھ سے کہنے لگے بڑی صاحب دعا کر دو. میں نے کیا ہوا بھائی؟ یار اب کی بار دل اندر سے بہت بے چین رہتا ہے. میں نے کیا وجہ؟ پیسہ ویسا؟ بولے نہیں پیسہ ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, وہیں سانتاکروز ایئرپورٹ پر بہت اچھی سروس ہے. میں ہر سال چلا جاتا ہوں. جعفر بھائی نام تھا ان کا, پتہ نہیں حیات ہے, بہت سالوں پہلے کی بات. ہر سال چلا جاتا ہوں. اس سال میں چلہ میں نکلانے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یار چلے میں جانا ہے, بس چھٹی لے رکھ دینی ہے, اپلیکیشن کر دی ہے. جیسے اس نے سنا میں چلے میں جا رہا ہوں, ایسے وہ بھڑکی. میرے 2 بچے بولے, رات کا وقت تھا, سوئے ہوئے تھے بستر پر, دونوں کو اٹھا کے میری گود میں ڈالا اور کہا پہلے یہ 2 چلے سنبھالو, پہلے یہ 2 چلے سنبھالو. بولے یار ایسے ماحول میں میرے ساتھ نکلا ہوں گھر میں سے. میں نے ایک سیدھے سودا ان کو سوال کر دیا, گھر میں تعلیم کرتے ہو؟ اس زمانے میں فضائل اعمال نہیں, تبلیغ نصاب کی کتاب تھی. میں نے کہا تم تبلیغ نصاب گھر میں پڑھتے ہو؟
बोले यार इसका तो टाइम भी नहीं मिलता। मैंने, क्यों नहीं, घर में खाना खाते हो? बोले हाँ। सोते हो? बोले हाँ। किसका टाइम है? तालीम का टाइम नहीं है। दिमाग खराब है मैंने कहा तुम्हारा। देखो जाफर भाई, ये परेशानी इसी की है। तुम ठीक है चिल्ले लगाते रहो, मस्जिद और जमात में जुड़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, लेकिन घर का दिन तो आपकी मेहनत से आए, और वो मेहनत का आसान रास्ता, एकदम आसान रास्ता, कोई डंडा उठाने की जरूरत नहीं, कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक साथी था, अपनी है माशाल्लाह, कंडक्टर है बस का, उसका पूरा घराना गैर मानुस, अब्बा अम्मा बहनें सब। उसकी सर्विस में कुछ ड्राइवर कंडक्टर हमारे माशाल्लाह तबलीग में चिल्ला चिल्ला लगाते थे। एक मरतबा इसको 3 दिन ले गए, इसका जहन बन गया कि बहुत अच्छी चीज है। नए माहौल से आदमी आया, इसने फदाइल की बातों को सुना, आमाल देखी, कलमा सही किया, उसको तो बहुत दिल पर लगा। उसने कहा यार मेरे घर में तो ये माहौल है ही नहीं। खैर ये 3 दिन लगाने के बाद हमने इससे कहा कि भाई तू एक काम कर, तेरे घर में तालीम शुरू। तो फजाइल की किताब ले आया, तालीम शुरू की। इसके अब्बा ने देखा पहले दिन तालीम, तो भड़क गए फजाइल का नाम सुनकर, लाइट बंद कर दी, चला बंद कर। तो दूसरे कमरे में जाकर उसने जोर जोर से किताब पढ़ना शुरू की। लगा सांभड़ दो नहीं, તમારે ના સાંભળો ના સાંભળો, दीवार तो સાંભળે છે ને કે। वो भी जरा अड़ीखल किस्म का आदमी था। तो या तो कह रहा यहां तक नौबत आई कि मुझे बाथरूम में बैठना पड़ा, नहाने की बाथरूम के अंदर किताब और स्टूल लेकर बैठना पड़ा, सब दरवाजे बंद कर, लाइटें बंद कर दे। बोले 2-4 हफ्ते इस तरह चलता रहा। छोटी बहन मेरी थी, बोले बैठ, क्या पढ़ता सुना, ये क्या रोज मगजमारी घर में। उसने कहा बैठ। उसने अपनी छोटी बहन को पढ़कर सुना, वो तो सुनती रही सुनती रही। उसने 15 मिनट किताब पढ़ी तो भाई आ तो बहुत सरस बात हो, अब्बा आने ना क्या छे, अम्मी आने ना क्या छे। तो दूसरे दिन इसने भी बड़ी बहन को बिठाया, बड़ी बहन बैठी, वो भी मुतासिर हो गई। दोनों बच्चियों ने अपनी मां को बिठाया, मां मुतासिर हो गई। तीनों ने मिलकर अब्बा को बिठाया। 2-4 दिन के बाद अब्बा भी अच्छे खासे मुतासिर हो गए। पूरा घराना जो था ना, गैर मानुस की लिस्ट में से निकलकर किस में आ गए बोलो, मानुस घराने। अच्छा फिर क्या हुआ, वो साथी मुझसे कहने लगा कि भाई मेरे तो एक मरतबा 3 दिन लगे, फिर मेरे दिल में आई बात चिल्ला लगाना चाहिए। तो मैंने डरते डरते, उसकी शादी भी नहीं हुई थी उस जमाने में, सहमते सहमते इसने अब्बा से कहा कि अब्बा આપણા ત્યાંથી 40 દિવસની જમાત જાય છે, હું જાઉં? ગાડા પૂછવાની વાત છે, જા। क्या कहा? गाड़ा पूछवानी बात है, जवान जा जा। अब देखो माहौल बन गया, इस पे भाई तय करो, इंशाल्लाह फजाइल की किताब रोजाना अपने घरों के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अरे तय करते हो? कौन कौन तय करता है? माशाल्लाह। और मस्जिद के अंदर भी रोजाना मोहताज समझकर बैठो। तो सांभड़िए છે ને, चिरंजन जाइए, चिल्लो जाइए, 4 महीने जाइए, अब બધું सांभड़िए છે ને यार, कहीं नहीं, ये शैतान का धोखा है, ये शैतान का धोखा है। हाँ अब तक सुना बहुत सुना है, फजाइल की सैकड़ों हदीस सुनी। मैं आपसे पूछूं 10 हदीसें पढ़ के सुनाओ, बस मुंह पे जबानी कितनी याद, पता चल जाएगा। यहां बैठे बैठे दुकान की फलानी आइटम कहां रखी हो बता देगा कि तीजा घोड़ा ना चौथा खाना में लाल कलर नो डब्बो चले ले। बोलो करेगा कि नहीं? लेकिन इसको फजाइल की 5 हदीस पढ़, तू फजाइल नमाज 4 मरतबा चिल्ले में गया, कई मरतबा 3 दिन गया। अब ये तुझे नफ्स शैतान समझाता है मस्जिद के अंदर तालीम हो रही, अरे आ तो सांभड़िए अच्छे। अरे क्या सुनता है तूने? अजमत से ध्यान से कब सुना तो तेरे दिल में उतरे बात। सब शैतान की ढकोसलेबाजियां हैं। इसलिए मेरे भाइयों, घरों की तालीम के साथ अपनी मस्जिदों की तालीम के भी हम पाबंद बने, करेंगे इंशाअल्लाह। और ये सारा काम जिंदा हो इसके लिए 2 काम करना है। एक तो मेरे भाइयों गश्त करना है, मोहल्ले का एक एक आदमी अमल में शरीक हो, नमाज में शरीक हो, तालीम में शरीक हो, मेहनत में शरीक हो, रोज की मुलाकातों में शरीक हो, माहौल बनाने की मेहनत में हमारा शरीक बन जावे। मेरे भाइयों अमूमी गश्त, हमारे बड़े कहते हैं 2 गश्त करो, पहला गश्त दूसरा गश्त, 2 गश्त मिलकर एक अमल है। ये इतनी अहम चीज है, जैसे कहते हैं इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी, ये करोड़रज्जू का मणके होते हैं ना, एक मणका खाली हिल जावे तो कैसा आदमी परेशान हो जावे।
पूरा मणका नहीं, मणके की एक रग हिल जावे, खाली बताओ, एक रग, एक मणका जरा घिस जावे। डॉक्टर क्या कहता है? एमआरआई निकालने में घसारो छे। क्या कहता है डॉक्टर? घसारो छे, 6 महीना सुई रहવું પડશે, 6 महीना पग लबड़ाओ पड़से। जैसे पूरी बॉडी जो है ना आदमी की रीढ़ की हड्डी पर है, ऐसे हमारा पूरा काम जो है ना वो उमूमी गश्त पर है। 2 नमाजों के बीच में वक्त फारिग करके आना, और इस गश्त के दिन के अंदर मेरे भाइयों अजमत के साथ, ये तो नबियों का काम है, पैगंबरों का काम है, अल्लाह के मासूम बंदों का अमल है। जिस काम के लिए दुनिया में हजारों पैगंबर भेजे गए, वो काम पैगंबर करते थे। अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है, मैं अपने मोहल्ले में इस पैगंबरी अमल को लेकर चलूंगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, जिसके कदम कदम पर नेकियां, कदम कदम पर लाखों नेकियां, जिस रास्ते में थोड़ा सा गर्दो गुबार लिख जावे, का इस पर क्या है? अल्लाह जहन्नम की आग में इसका धुआं क्या अल्लाह इसकी आग को हराम कर दे। इतना मुबारक रास्ता मेरे भाइयों, कितनी बड़ी चीज है। हाँ, पहले जमाने में जब गश्त होता था ना, तो लोग उस दिन गश्त के दिनों में रोजा रखते थे कि आज हमारे मोहल्ले में गश्त, रोजा रखो। पैगंबरों का अमल, नबियों का अमल होगा। पहले गश्त में, दूसरे गश्त में, नई नई जगहों में नए नए लोगों को टारगेट बनाकर मेहनत करते, इससे दिन जिंदा हो। आप देखो बहुत सी जगह ऐसी हैं, आप कारगुजारियों में सुनोगे, यहां मस्जिद बनी, पहले क्या था, तो यहां कुछ लोग आकर पहले गश्त करते, कुछ लोग आकर पहले क्या करते थे कि कहां गश्त करते थे, कि ये भाई साहब के मकान में करते, इनके ढाबे पर करते थे। अच्छा, ये कहां करते थे? ये हमारा कॉमन प्लॉट है ना, इसमें 2-4 कपड़े प्लास्टिक बिछाकर गश्त के टाइम पर आ जाते थे और हम सबको नमाज की गश्त की बात करते थे। कुछ नहीं थी यहां मस्जिद। अब कैसे हो गया कि भाई इन गश्त वालों ने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, तो माशाल्लाह लगे रहे बदल बदल कर। क्या हो गया? माशाल्लाह, लोगों के दिलों में दीन के बारे में बेदारी पैदा हो गई, नमाजों के बारे में बेदारी पैदा हो गई। अरे किसने पैदा कर दी? ये 8-10 जने आते थे ना, इन्होंने, अरे इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने खाली जाकर अपनी जबान हिला के समझाया है, इन भाइयों को समझाया है, मोटे मोटी बातें समझा दी कि नमाज जिंदा होगी। कितनी बड़ी बात है। गश्त का अमल बड़ा जबरदस्त है। वमा कान रब्बुका मुहलिकल कुरा व अहलुहा मुस्लिहून, तेरा रब बस्तियों पर अजाब नहीं भेजता है जब उस बस्ती के लोग उन बस्तियों में दीन के एतबार से इस्लाह की और लोगों के ठिकाने पर आने की मेहनत करते हो। हाँ, यह गश्त का अमल में वो ताकत है, आप इसको मामूली चीज ना समझें। 2-5 कर, अरे भाई ये तो हर एक का काम है। अल्लाह के अजाब को रोकने वाली ब्रेक है, ब्रेक है। ये जितना मजबूत, जितना कसरत के साथ और जितनी ताकत के साथ होगा, वो इतनी ब्रेक मजबूत होती जाएगी। अजाब के लिए इतना बंदिश बनेगा, ये चीज रोकथाम है। हाँ, कुरान कहता है वमा कान रब्बुका मुहलिकल, अल्लाह का ऐसा दस्तूर नहीं है कि बस्तियों वालों को हलाक कर दें और बस्ती में क्या करते बोलो, उस बस्ती के लोग बस्ती वालों की इस्लाह की मेहनत करते हो। भाई साहब आ जाओ मस्जिद में, भाई साहब चलो ना मस्जिद में, मेहनत कर रहे हैं, लोगों की मिन्नतों समाजत कर रहे हैं, लोगों की दाढ़ियों में हाथ डालकर, टुड़ियों में हाथ डालकर, भाई साहब, पापा, काका, ये अल्लाह को बहुत पसंद। क्यों? ये अल्लाह के लिए है। और भाइयों किसके लिए बोलो? किसी की आधी प्याली चाय की लालच नहीं है, अल्लाह के लिए हम करते हैं। तो अल्लाह को कितना हम पर तरस आएगा, अल्लाह को कितना प्यार आएगा, अल्लाह कितना खुश हो जाएगा। इसके नबियों की मेहनत को नकल उतारते हुए खुदा पाक आसमानों पर हमसे कितना खुश हो जाएगा। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं कि गश्त के बाद की दुआएं कबूल होती हैं। गश्त के बाद क्या करो बोलो? दुआ करो। क्यों? हर दावत के बाद दुआ कबूल होती है। हमारे पुराने साथी है महाराष्ट्र के अंदर, वो मुझसे इससे कहने लगे कि ये जो हम कहते हैं गश्त के बाद दुआएं कबूल होती हैं, गश्त के बाद दुआएं कबूल होती हैं, बोले मैं आपसे बताऊं, मुझसे कहने लगे कैंसर का मरीज, कैसा कैंसर का मरीज इस गश्त में चले और चलते चलते दिल में अल्लाह से
اپنی صحت تندرست کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ اس گشت کی دعا کی برکت سے خدا اس کے کینسر کی بیماری کو دور کر دے گا۔ پھر ان کا مول صاحب میں آپ کو یہ خالی ہوا میں گولی بار کی طرح باتیں نہیں سنا رہا ہوں، میری نظروں میں اب تک ایسے 1030 آدمی ہیں کہ جن کو ان گشتوں کی برکت کی دعاؤں سے اللہ نے ان سے کینسر کی بیماری کو دور کر دیا۔ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہے۔ چلو محلوں میں، چلو دوسرے گشت میں، کرو محنت، دو گشتوں کے بعد مانگو اللہ سے۔ پیغمبروں نے محنت کے بعد مانگا، کیا مانا بولو؟ محنت کے بعد مانگا، اللہ نے ان کی دعاؤں کو رد کیا، قبول کر لیا، خدا نے نوازش کے فیصلے کر دیے۔ تو آپ لوگ بھی طے کرو انشاءاللہ پہلا دوسرا گشت اپنے محلوں کی مسجدوں میں ہم سب انشاءاللہ پابندی کے ساتھ کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور ایسے میرے بھائیوں جیسے ہم فکر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے محلے میں زندہ ہو جاویں، 3 دن کی جماعتوں میں جاؤ، اطراف کی بستیوں میں محنت کرو، یہ سارے اعمال وہاں زندہ کرو۔ مسلمان اپنا کیلنڈر 27 دن کا سمجھے گا۔ او بھائی مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے 30 31، ہمارا کتنا ہوگا 27 دن کا۔ ہمارا مہینہ کتنے دن کا ہوگا؟ ارے بولو نے 27 دن کا، 3 دن اللہ کے نام پر۔ کیوں؟ اللہ کا ایک وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا اس کو 10 دیں گے۔ 1 دن لگاؤں گے 10 دن لگانے کا ثواب، 2 دن لگاؤں گے 20 دن لگانے کا ثواب، 3 دن لگاؤں گے تو پورا مہینہ لگانے کا ثواب۔ 27 دن گھر رہے، 3 دن لگا لیے، پورا مہینے کا اجر و ثواب اپنے کھاتے میں لکھوا لیا۔ بولو کتنا سستا سودا ہے۔ کیا ہوگا کہ 3 دن کی جماعت کی برکت سے اطراف کے چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں مسلمانوں، ہاں مسجد مکتب ہے یا نہیں ہے، ہم وہاں چلے گئے ہے نا، کسی جھاڑ کے نیچے رہ گئے، کسی مکتب میں رہ گئے، کسی مسجد میں رہ، ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر بیٹھک، ایک ایک مسلمان پاس جا کر کیا کرنا؟ بولو بیٹھک سمجھانا۔ اور 3 دن میں ہم لوگ کھانا بھی اچھا پکاؤں، زیادہ مقدار میں، گاؤں والوں کو بولا بھائی آ جاؤ، تمہیں بھی بیس ایسا تمہیں آئی جاؤ، کاکا تمہیں آئی، دادا تمہیں پڑھائی، بس بس 12-15 گھر ہیں، 12-15 گھر کے 20-25 بالغ مردوں کو ہم ایک ٹائم کھلا دیں گے، کون سی ہماری میرے دوستوں بھائیوں غربت آ جائے گی؟ کھلاؤ پلاؤ اکرام کرو، یہ امت تو کھلانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، احسان کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو کھلانے پلانے کی ترغیب دے رکھی ہے۔ آپ نے ان سب کو جوڑ کر ایک بات کہہ دی، سمجھا دی، نماز کے بارے میں سمجھا دی ہے نا، اور تعلیم کے بارے میں سمجھا دی، گھروں میں تعلیم کے بارے میں سمجھائی، گشت کے بارے میں سمجھائی۔ اور اس بستی میں 1 مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ گئے، آہستہ 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 اس بستی کا پورا رخ پلٹ گیا، اور اس بستی کے 100% بالغ مردوں نے ہماری 8-10 مرتبہ جانے کی برکت سے 100% نماز پڑھنا طے کر لیا، 100% گھروں میں تعلیم، 100% عورتوں میں نماز، 100% گاؤں کے بالغ مرد عورتوں میں دینداری۔ تو بولو میرے بھائیوں پوری ایک بستی ہمارے کھاتے میں ہے نا۔ لوگ دنیا سے پیسے کما کر جائیں گے، ہم کیا کما کر جائیں گے؟ بولو آدمی کما کر جائیں گے۔ کیا کمائیں گے؟ بولو آدمی کمائیں گے۔ آدمی کیوں آدمی کمائیں گے؟ ارے یہ قیامت کے دن کہیں گے، یہ آیت ہمارے پاس سمجھانے کے، یہ آیت ہم نے سمجھایا، ہم کو کھلایا پلایا، بھائی سب بابا کاکا کہہ کے ہم کو مسجد میں لائے، محبت سے سمجھایا، اور ان کی سمجھائی بات ہمارے دل دماغ میں اتر گئی، اے اللہ یہ تیرے اچھے بندے تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ کیا ہو جائے گی؟ بولو بات ختم ہو گئی، ہم نے اپنی جنت رجسٹر کر لی۔ کیا کر لی؟ بولو جنت رجسٹر کر لی۔ لگے کتنے ہیں؟ 3 دن لگے۔ کیسے لگے؟ ہر مہینے کے لگے، اور میرے بھائیوں پابندی کے ساتھ لگے، ہر مہینے پابندی کے ساتھ اپنا ہفتہ طے کیا، پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں یا جو سی آپ کی سہولت، بھائی طے کر کے مسجد کے لوگوں نے طے کر لیا بھائی چوتھے ہفتے میں جماعت جائے گی، تیسرے ہفتے میں جماعت جائے گی، زیادہ مجمع ہے ہر ہفتے میں جائے گی، بھائی 4 نہیں زیادہ جائے گی، ہم زیادہ بستیوں میں زیادہ نئے نئے علاقوں میں چل پھر کر محنت کریں گے۔ اور میرے بھائیوں خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے 3 دن لگے مہینے میں، اور خدا 3 دن کے ذریعے سے اس علاقے کا پورا دین اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہاں اس لیے ہمارا یہ مجمع طے کرے کہ ہر مہینے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ 3 دن لگائیں گے، لگاؤں گا انشاءاللہ۔ کون کون لگائے گا؟
اور میرے بھائیوں یہ تو اپنی یہاں کی باتیں ہوئی، سال میں 4 مہینے جاؤ، 40 دن جاؤ، مہینہ طے کرو، اور طے کرنے کے بعد ہمارے آس پاس کے صوبوں میں مسلمان بیچارہ کس مفوس حالت کے اندر ہیں، آپ جاؤ تو صحیح، بڑی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کوئی ان کا دین کے اعتبار سے حال پوچھنے والا ہی نہیں، بڑے بڑے قصبے ہیں، لوگ ترس رہے ہیں، کوئی آویں، کوئی سمجھاویں، کوئی محنت کرے، کوئی ہمارے جوانوں کا رخ موڑے۔ ہاں ایک غلط دھارا بنی ہوئی ہے، لوگ انتظار میں ہیں، ہمارے 40 دن لگیں گے، ہمارے 4 مہینے لگیں گے۔ ایک علاقے میں جماعت نے پڑھ کر کام کر لیا، اس علاقے کے رخ کو بدل دیا، وہاں کے کئی جوانوں نے جماعت کی برکت سے گناہوں سے توبہ کر لی، مسجدیں آباد ہو گئی، گھروں کے نوازی بن گئے، اور میرے بھائیوں دین وجود میں آیا، دین کی محنت وجود میں آئی، دین کی محنت کے اعمال وجود کے اندر آ گئے، چلے 4 مہینے کی برکت سے جماعت تو چلہ 4 مہینے کام کر کے اپنے گھر آ جائے گی، کہاں کام کیا تھا، کون سا محلہ، وہ بھی بھول جائے گی، مسجد کا نام بھی بھول جائے گی، لیکن کیا ہوگا جانتے ہو؟ اور میرے بھائیوں میں آپ قبر کے اندر سوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب چالو کرے گا، کبھی آندھرا کی طرف سے آئے گا، کبھی تمل ناڈو کی طرف سے، کبھی جھارکھنڈ بہار کی طرف سے، اور کبھی ادھر سے آ رہا، ادھر سے آ رہا، ادھر سے آ رہا، ادھر، تو یہ سب کیا ہے کہ آپ کے 4 مہینے وہاں لگے، وہاں ہزاروں لوگوں نے توبہ کری، آپ ان کا ذریعہ بن گئے، آپ کیا بن گئے بولو؟ اس کا ذریعہ بن گئے، آپ بہانہ بن گئے، آپ کے 4 مہینے، آپ کا گشت، آپ کی ملاقاتیں، آپ کی یہ قربانی لوگوں کی زندگی پلٹنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ سارا اجر و ثواب اللہ کی سنت یہ ہے، کرنے والے کو بھی دیتا ہے، اور کرنے کا جو ذریعہ بنے اس کو بھی اللہ پورا پورا دیتا ہے، جو کرنے کا ذریعہ بنے گا اللہ اس کو بھی کیا دے گا بولو؟ پورا پورا دے گا، کسی کو اللہ محروم نہیں کرے گا۔ تو بولو یہ سستا سودا ہے کہ مہنگا سودا ہے؟ سستا سودا ہے، آسان ہے، لگے 4 مہینے، لیکن قبر میں آ رہے چاروں طرف سے ثواب، او اجر کی دھارائیں بہ رہی ہیں، فرشتے فرد ہر دم ہر پل ہمارے تک میرے بھائیوں نیکیاں، اجر، ہزاروں حج، ہزاروں نمازیں، پتہ نہیں کتنے کتنے سینکڑوں طلبہ، علماء، حفاظ، اے اللہ میرے خاندان میں کوئی حافظ نہیں، میرے خاندان میں کوئی مولوی صاحب نہیں، میرے خاندان میں کوئی قاری صاحب نہیں، ارے میرے خاندان میں تو 2-3 انگلی پر گنے جائے اتنے حاجی تھے، یہ سینکڑوں حاجی کہاں سے آ گئے میرے پاس؟ ارے تو محنت کر کے آیا تھا نا، تو محنت کر کے آیا تھا، یہ سینکڑوں حاجی تیری محنت سے بنے، لوگوں نے بے دینی سے توبہ کی، نماز زندہ ہوئی، روزہ زندہ ہوا، حج زندہ ہوا، تمہاری محنت کی بنیاد پر کہ یہ سب تمہارے کھاتے میں آ رہا، سب آ رہا۔ کتنا بڑا سودا ہے، کتنی بڑی کمائی ہے، اس کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، اس کے لیے کہتے ہیں ہر سال 4 مہینے دو، آخری درجے میں چلا دو۔ لیکن میرے بھائی دیکھو، اس مجلس کے اندر آپ نے سکون سے بات سنی ہے، اس وقت بیٹھ کر جن چیزوں کے آپ نے عزائم کیا ہے، ارادے کیا ہے، ہم آپ کو پرچے پہنچاتے ہیں یا پہنچ گئے ہوں گے، آپ کو ہلکے وائز بٹھائے ہیں، جتنے مسجد کے لوگ بیٹھے ہیں، ہلکے وائز بیٹھے ہیں، ان تمام سے ہماری ایک معتبرہ گزارش ہے، جب تک ہمارا کام پورا نہ ہو آپ کو بیٹھے رہنا، کیا کرنا ہے؟ ان پرچوں میں آپ 2.5 گھنٹے کب دیں گے، صبح تعلیم کب، 3 دن کون سے ہفتے میں لگائیں گے، سال کے 4 مہینے چلہ کون سے مہینے میں جائیں گے، یہ ساری چیزیں کھانوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ کو ماشاءاللہ بیٹھنا ہے، ساتھ دوں گے انشاءاللہ۔ کون اٹھ کر چلا جائے گا؟ کون اٹھ کر چلا جائے گا؟ بیٹھوں گے نا؟ 3 سال بعد موقع ملا ہے، او بھائیو 3 سال بعد موقع ملا ہے، غنیمت سمجھو، بوجھ نہ سمجھو۔ کل اس وقت میں یہ اجتماع بھی نہیں ہوگا، آپ نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے، ہے نا؟ 24 گھنٹے بھی ہمارے اجتماع کے ختم ہونے میں باقی نہیں ہے، اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے، جیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے رہیں، جس حلقے کا نام بولا جائے اس حلقے کے ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اگر وہ ایک جگہ پر سب اکٹھے ہوں گے وہیں مسجد آج بیٹھ جائیں گے، اور مسجد آج بیٹھ کر ان کو ایک ایک پرچہ دیں گے، جتنے حاضر ہیں اپنی پوری حاضرین کی یہاں ترتیب بنا دیں، اور جو غائب ہیں اپنے گھروں پر پہنچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی ترتیب بنا کر اپنے پرچوں کو مکمل کریں گے۔ ساتھ دوں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی ساتھ دوں گے؟ کون کون ساتھ دے گا؟ اچھا چلو، منگرول کا حلقہ نمبر 1 کہاں ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں یہاں کتنے ہیں؟ پہلے ٹھہرو، 4۔ یہ بھائی کہاں کیوں؟ بیٹھ جاؤ، آپ حلقہ نمبر 1 کے ہیں، آپ جہاں جاؤ، اپنے ساتھی کو بس آ جاؤ، جلدی کرو بھائی، ان کو سہولت کر دو۔ تمہاری کتنی مسجدیں ہیں؟ او بھائی
इनको 8 पर्चे दे दो। 8 मस्जिद के साथी तो नहीं है, इनके अधूरे हैं। भाई जल्दी करो, आप जल्दी करो। ओ भाई इनको सहूलत कर दो आने के लिए। हल्का नंबर 2 कहाँ है? ये हल्का नंबर 2 के साथी हैं। एक नंबर देखिए इनके साथी कहाँ है? हल्का 2 नंबर। यहाँ आ जाओ। वहाँ फजले करीम के पास पहले से चले, आपको फजले हल्के करीम भाई भाई बिठाया था, वहीं आप वहीं रहो। लेकिन मसला ये होता है ना, आप जो कहते हो सुनते नहीं हो। अब ये खड़ा करना उठाना ये कितने देर का काम है हमारे लिए? ये इंतजार फैलाने वाला काम है। भाई हल्के नंबर 2 वाले अपने साथियों को बुला लो। हल्का नंबर 3 मांगरोल, हल्का नंबर 3 नहीं है, कहाँ है? कहाँ है मांगरोल? हल्का नंबर 3 के लोग आप? अरे खड़े रहो, तुमको देखे तुम्हारे हल्के के लोग आवे। भाई देखो ये तखत की भाई तरफ आ जाओ। हल्का नंबर 3 के लोग यही, ये हल्का नंबर 3 के लोग हैं। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तेज कदम बढ़ो। हल्का नंबर 4 भाई 4 वाले कहाँ हैं? इस तरफ आ जाओ भाई, इस तरफ आ जाओ 4 वाले। यहां खड़े रहो, पहले तुम्हारे साथियों को जमा करो। हल्का नंबर 4 के साथी यहां आ जावे तखत की दाहिनी तरफ। हल्का नंबर 5, हल्का नंबर 5 कहां है? आप 5 वाले हो, आपके साथी कहां है दूसरे? बुला लो, अपने पास बुला लो। एक साथी भेज दो, पर्चा ले लो। भाई 5 वाले अपने साथियों के पास चले जाओ। हल्का नंबर 6 भाई बाहर न जावे। ओ भाइयों गलत बात है। आपने नियत की थी हम उठेंगे नहीं, अब नियत करने के बाद उसके खिलाफ करना ये बहुत बुरी बात है। हल्का नंबर 5 हो गया। हल्का नंबर 6 हाथ उठाओ। कहां है 6 वाले? कहां आपका पूरा मजमा ही है? चलो हल्का नंबर 7 बहुत पीछे है। हल्का नंबर 7 भाई हल्का नंबर 7 में पीछे पर एक आदमी भेज दो। आपके मजमे में से एक आदमी भेज दो हमारे पास। हल्का नंबर 8 वाले कहां? 8 वाले अच्छा चलो बैठ जाओ वहीं जिम्मे। हल्का नंबर 9 भाई 9 वाले कहां है? कहां है तुम्हारे साथी? कहां है? जमा कर लो सबको। भाई बैठो, मस्जिद में बैठना शुरू करो। हल्का नंबर 10 हल्का नंबर 10 बैठे तुम्हारे साथी वहीं पर। मंगरोल एक तरफ बिठाया पूरा। हल्का नंबर 11 कहां है? 11 चलो। 12 कहां है? 12 कहां है तुम्हारे साथी? 12 वाले यहीं बैठे रहो, यहीं। अब वहां बहुत हो गया, इधर बैठे रहो। इधर ही कोई सामने जगह तय कर लो अपनी। भाई हल्का नंबर 12 सामने आ जाओ। हल्का नंबर 13 वाले कहां है? 13 वाले आपके साथी बैठे हुए पहले से। चलो हल्का नंबर 14 ये 14 कहां के हैं? हल्का नंबर 14 तश्कीली कमरे के पास आपके लोग हैं। कहां? आ जाओ, एक पर्चा ले लो। भाई बैठना शुरू करें। भाई अफजल बिठाओ। भाई बैठना शुरू करें, जल्दी जल्दी बैठ गए भाई। हल्का नंबर 15 चलो। हल्का नंबर 16 ये कहां है? वेरावल। देखो माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं। यहीं बैठे रहो, एक जगह बैठे, यहीं बैठे रहो, बैठ जाओ। यहीं बैठे यहीं। हल्का नंबर 17 एक साथ में पर्चे ले लो। हल्का नंबर 17 ये भी वेरावल है ना? वेरावल। हाँ माशाल्लाह। 17 का 17 हल्का नंबर 18 वहीं बैठो। 17 और 18 भी वेरावल है। वेरावल। चलो भैया तीनों हल्कों वाले अपनी मस्जिद में बैठ जाओ। 19 भी वेरावल है। वेरावल। चलो 17 18 19 सब वेरावल। भाई अपने भाई साथियों मजमा को लेकर उठे बैठो। नहीं भाई, बैठे रहे भाई। भाई मस्जिद में बैठो, देखो बाहर कोई न जावे। हल्का नंबर 20 कौन सा है? कोड़ीनार है कोड़ीनार। कोड़ीनार कहां है? कोड़ीनार
यहाँ है, हाथ जोड़ लो अपने साथी को, बीच में बिठा दो यहाँ। हाँ, हल्का नंबर 21। कौन सा हल्का है? राम बंदर। 9 बंदर 9। चलो 22-23 जूनागढ़। भाई जूनागढ़ के साथ अब्दुल वाहिद भाई के पास आ जाओ। मैं 23 वाले भी आ जाओ। अब बिठाओ तेरा। भाई ये मजमा जो खड़ा है वो किसी हल्के में नहीं है क्या भाई? भाई जल्दी जल्दी बैठो अपने अपने हल्कों में। अपने अपने हल्कों में जल्दी बैठना शुरू करो। सारे साथी भाई किसी न किसी हल्के में होंगे, अपने अपने हल्कों में बैठ जाओ। जो पीछे बैठे वो भी बैठ जाओ।